بسم اللہ الرحمن الرحیم باب من ذبح العضاحی بیدہ، اپنے ہاتھوں سے قربانی کے جانور کو ذبح کرنے والا وہ شخص جو اپنے ہاتھوں سے قربانی کو ذبح کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ہاتھوں سے ہی ضحى النبی صلی اللہ علیہ وسلم بکبشین املحین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو میندوں کی جو قربانی فرمائی، املحین سفیدی اور سیاہی میں سفیدی غالب ہو، شت کبرا اس کو کہتے ہیں، فرأیتہ واضعا قدمہ علی صفاحہما، بس میں نے دیکھا کہ حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر مبارک ان کے چہرے کے کنارے پر تھے، وَيُسَمَّى وَيُكَبِّرُ وَيُسَمِّي وَيُكَبِّرُ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بسملہ پڑھ رہے تھے، زور سے اللہ اکبر پڑھ رہے تھے، فَذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے ان کو ذبح کیا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت متواترہ کے متعلق ذکر فرمایا جا رہا ہے کہ قربانی کے جانور کو اپنے ہاتھ سے ذبح کرنا مستحب اور مندوب سمجھا گیا ہے، بشرطے کہ ذبح کرنے کا شرعی طریقہ اس کو معلوم ہو۔ اپنے ہاتھ سے ذبح کرنا ضروری نہیں ہے، اسی لیے آگے اس کے بعد والا باب ہے باب من ذبح ضحیۃ غیرہ، دوسرے کی قربانی کو ذبح کرنا۔ اور اسی سلسلے میں ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدد لی، اور اسی طرح حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی صاحبزادیوں سے فرمایا کہ وہ اپنے ہاتھوں سے اپنی جانوروں کی قربانی کرے۔ خیر، تو من ذبح الاضاحی بیدہ، اپنے ہاتھ سے، یہاں لفظ آیا ہے علی صفاحہما، صفحتن کی جمع ہے اور صفحتن کا معنی کنارہ۔ تو آپ دیکھتے ہیں جانور کو جس وقت ذبح کیا جاتا ہے تو اس کے منہ کے پاس پیر رکھا جاتا ہے تاکہ وہ کھڑا نہ ہو جائے اور اچھی طریقے سے ذبح ہو جائے۔ جانور ہلتا ہے تو ایسے موقع پر پیر سے نشانی کر کے اس طریقے سے کرتے ہیں، ہمارے یہاں بھی خاص کر کے بڑے جانور میں تھوڑا اس کا مسئلہ زیادہ رہتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس طرح فرمایا، اس کو کہا جاتا ہے صفحتن، صفحتن یعنی وہی چہرے کا ایک کنارہ، لیکن یہاں عبارت کے اندر تثنیہ کا صیغہ استعمال ہوا ہے، صفاحہما۔ اس پر کچھ حضرات نے اشکال کیا کہ اس کو مفرد لانا چاہیے، کیونکہ ہر ذبح کرنے والا جب اس کو ذبح کرے گا تو ایک ہی پیر رکھے گا ایک ہی جانب میں، دو جانب تو نہیں رکھے گا۔ اس کا جواب یہ دیا گیا کہ یہاں دو بکرے تھے اور دو مینڈے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں پر اس طریقے سے باری باری کیا، تو تثنیہ یہاں توزیع اور تقسیم کے لیے آیا ہے، اس کے لیے ایک، اس کے لیے ایک۔ جیسے حضرت عبداللہ ابن عباس اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی جو گفتگو ہوئی آیت کریمہ کے سلسلے میں، اور ان کی مصداق کون ہے، فقط صغت قلوبکما، تو قلوبکما قلوب تثنیہ جمع کا صیغہ آیا، حالانکہ دو ہی تھے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ دونوں صحابیات تھیں ام المؤمنین، لیکن ان کے لیے قلوب کا صیغہ استعمال کیا گیا جمع کا۔ تو تثنیہ ایک تو یہ ہے کہ کچھ علماء وہ ہیں جن کے نزدیک اقل جمع دو سے شروع ہوتی ہے، اس بنیاد پر بھی فرمایا، اور بھی الحج و شروع معلومات، اس میں جیسے کہا جاتا ہے کہ اشہر تو جمع ہے اور 3 مہینے حج ہوتا نہیں ہے، خیر مشہور مہینے، اور پھر اس کے بعد آگے گفتگو ہے ذی الحجہ کا پورا مہینہ نہیں ہوتا ہے لیکن اس کو پورے میں شامل۔ تو کبھی کچھ عربی زبان کے جو اصول اور ضابطے ہیں عمومی طور پر تو وہی قواعد رہتے ہیں، نحوی قواعد جو آپ سن چکے ہیں، لغات کے جو قواعد، لیکن کبھی کبھار اس کے خلاف بھی آتا ہے، تو وہاں پر اس کی تعویل کی جاتی ہے، عبارت محذوف ماننی پڑتی ہے، یا اس کی تعویل اس انداز سے کی جاتی ہے کہ جس سے کوئی اشکال نہ ہو۔ شرح شجر الذهب میں آپ سن ہی چکے ہیں، فإن أباها وأبا أباها قد بلغا في المجد غايتها، وہاں پر بھی ان أباها وأبا أباها، ابن اخن فمن کے سلسلے کا جو اعراب ہے وہ یہاں نہیں ہے، تو وہاں یہی جواب دیا کہ عرب کے کچھ قبائل میں اس طریقے سے بھی بولا جاتا تھا۔ تو یہاں پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر ان کو صفاح جمع کا صیغہ استعمال کیا اور صفاحہما تثنیہ استعمال کیا، اور یہی مراد کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک جانور کے اوپر الگ الگ اس کو ذبح کیا، اور ہر ایک کے الگ الگ بدن کے ایک حصے کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیر مبارک رکھا۔ اچھا، کوئی یہ کہے کہ اس طریقے سے تکلیف ہوتی ہے جانور کو، تو معمولی سی تکلیف تو ہوتی ہی ہے، بلکہ اسی کے لیے آسانی ہے وہ سر اونچا کر دے اور تھوڑا کچھ کٹ جائے
تو پھر اس کے بعد جانور کو اور تکلیف ہوتی ہے، اس لیے بہتر یہ ہے کہ اس پر تھوڑا پیر رکھا جاتا ہے تاکہ وہ زیادہ نہ ہلے اور اچھی طریقے سے اس کی رگیں کٹ جائے. تو اتنی معمولی تکلیف تو اس کے لیے قابل برداشت ہے، اور وہ خود ہے ہی اس لیے تاکہ زیادہ تکلیف میں وہ مبتلا نہ ہو. باب من ذبح ضحیۃ غیرہ، دوسرے کی قربانی. پہلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو روایت آئی، گویا کہ پسندیدہ اور محبوب عمل تو یہی ہے کہ آدمی خود اپنے ہاتھ سے ذبح کرے، لیکن اگر نہیں کیا اور دوسرے سے مدد لی تو دوسرے سے مدد لینا بھی جائز ہے، یہ بتلانا چاہ رہے ہیں. وعان رجل ابن عمر فی بدنتہ، دوسرے باب کے اندر یہ ذکر فرمایا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے مدد لی اپنے ایک ساتھی سے، اور اسی طریقے سے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی صاحبزادیوں کو حکم دیا. تو ایک آدمی نے تعاون کیا عبداللہ ابن عمر کا، تو قربان میں تعاون کرنا جائز ہوا، تو نائب بنانا بھی جائز. اسی طریقے سے ترجمے سے تو مناسبت نہیں ہے دوسری روایت کو، اس لیے کہ وہاں تو حضرت ابو موسیٰ اشعری اپنی صاحبزادیوں کو حکم دے رہے ہیں، تو تھوڑا مفہوم الٹا ہے کہ خود ہی ذبح کرے، جبکہ ترجمہ قائم کیا جا رہا ہے من ذبح ضحیۃ. لیکن اگر بیٹیوں کو اچھی طریقے سے قربانی کرتے نہیں آئے گا تو یقینی بات ہے کہ پھر دوسروں کو ان کا نائب بنایا جائے گا. تو اپنے ہاتھوں سے قربانی ذبح کر سکتی ہو تو کرو، یہ ہے امر کا لفظ ہے. اس سے معلوم ہوا کہ وہ پہلے سے تیار نہیں ہوں گی، یا حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو اس طریقے سے تیار فرمایا. تو جو آدمی ذبح کرنے پر قادر ہو اس کے باوجود وہ کسی اور کو اپنا نائب بنا سکتا ہے، ہمارے یہاں گنجائش ہے اس کی. حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں یہ ہے، مالکیہ کے یہاں، کہ اگر آدمی خود قربانی کر سکتا ہے، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، تو بہتر یہ ہے کہ وہی کرے، اور اگر دوسرے کو سونپا تو کراہت ہوگی مالکیہ کے یہاں. ہمارے یہاں بھی پسندیدہ عمل تو یہی ہے کہ جس کو آتا ہو، لیکن کبھی ہمت نہیں ہوتی ہے کسی کی، خیر جو بھی ہو. آگے اس کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی روایت آپ سن چکے ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کی طرف مدینہ منورہ سے نکلے ہیں، مقام شریف میں آپ پہنچے ہیں، اور وہاں مجھے حیض کا خون آیا. وہ اب کی میں رو رہی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا انفستی، نفاس بول کر حیض اور حیض بول کر نفاس مراد لینا بھی عربوں کے یہاں معمول تھا. حدیث شریف کے ذخیرے میں بھی اس طرح کی کلمات آئے ہیں. قلت نعم، میں نے کہا کہ جی ہاں مجھے حیض آیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ھذا امر کتبہ اللہ علی بنات آدم، یہ اللہ پاک کی طرف سے ایک نظام ہے عورتوں کے لیے. اقضی ما لم یقضی الحاج، تو اسی طریقے سے اپنے معاملات کو پورا کر جس طریقے سے حاجی پورا کرتے ہیں. غیر اللہ تطوفی، صرف اتنا ہے کہ بیت اللہ کا طواف تم ابھی نہیں کرو گے، اس لیے کہ بیت اللہ مسجد میں ہے، اور حیض نفاس والی عورتوں کے لیے مسجد کا مسئلہ دوسرا ہے. الا عابری سبیل وغیرہ تفسیر سن چکے ہیں آیت کی. وضحى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن نسائه بالبقر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات کی طرف سے گائے کو ذبح کیا. یہ روایت آپ سن چکے ہیں، یہاں اسی کو ذکر کیا. حدیث سے مکمل تو مطابقت نہیں ہے، لیکن کم سے کم یہ ہے کہ ضحى، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عورتوں کی طرف سے عن نسائه کا لفظ، اس کی بنیاد کے اوپر یہ ہو گیا کہ حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات کی طرف سے یہ کیا. یہ دلیل ہے اس بات کی کہ دوسرے کو نائب بنایا جا سکتا ہے. باب الذبح بعد الصلاۃ، نماز کے بعد. روایت اس سے پہلے آ چکی ہے، کوئی اور نئی چیز نہیں ہے اس روایت میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی نے جلدی سے کر دیا تو آپ نے فرمایا کہ دوسرا کوئی جانور ہے. انہوں نے خود ہی کہا کہ اللہ کے نبی میرے پاس ایک بکری ہے، سال سے کم ہے لیکن خیر من مسنۃ، ماشاء اللہ ہے، وہ اس کا گوشت اچھا ہے. تو کبھی گوشت کی مقدار کا اعتبار ہوتا ہے، کبھی گوشت کے اچھے پن کا اعتبار ہوتا ہے. اس لیے علماء کرام نے فرمایا کہ بکری کی اور دوسرے جانور کا برابر سرابر اگر قیمت ان کی دونوں کی ہے تو پھر آپ بکری کو ذبح کیجئے بڑے جانور کے مقابلے میں، یعنی اس کے 7 حصے میں سے ایک حصہ اور آپ کا بکری کا، دونوں کی قیمتوں کے اندر اگر مساوات ہے، برابری سرابری ہے. اگرچہ ایسا ہمارے یہاں ابھی نہیں ہے، لیکن اگر کہیں ہو جائے کسی علاقے میں، ابھی بھی بہت سارے زامبیا میں اور دوسرے افریقی ممالک کے متعلق سنا، بہت سستی وہاں قربانی کے جانور مل جاتے ہیں، تو اس طریقے سے ہوتا ہے. تو ایسی جگہ پر اگر ہو تو پھر خیر من مسنۃ، جیسے یہاں صحابی نے فرمایا کہ 1 سالہ بکری سے زیادہ اس کا اچھا گوشت ہے، اور آگے روایت میں آ رہا ہے کہ 2 سالہ بکریوں کے مقابلے میں بھی اس کا گوشت اچھا ہے.
تو فرمایا فقال اجعلها مکانها، آپ نے اس کی اجازت دی اور یہ فرمایا کہ تمہارے بعد یعنی یہ صرف تمہاری خصوصیت ہوگی، تمہارے علاوہ اور کسی کے لیے اس کی گنجائش نہیں ہوگی۔ حضرت براء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ خطبہ فرما رہے تھے اور پھر اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج کے دن ہم سب سے پہلے قربانی کریں گے، پھر سب سے پہلے نماز پڑھیں گے، پھر گھر جا کر قربانی کریں گے، جو اس طرح کرے گا اس نے ہمارے طریقے کے مطابق کیا۔ تو پھر اس کے بعد ان کے رشتہ دار ہوتے ہیں حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کھڑے ہوئے۔ اچھا، باب من ذبح قبل الصلاۃ عادہ، وہی روایت یہاں پر بھی آئی، لیکن یہاں پر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا فقال رجل هذا يوم يشتهى فيه اللحم، ایک صحابی کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا، روایت اس سے پہلے آ چکی ہے، وذکر حنتا من جیرانہ، اپنے پڑوسیوں کی ضرورت، حنت حاجت کا معنی، تو گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معذور سمجھا، یعنی ان کے عذر کو قبول کر لیا، لیکن اس کو کافی نہیں سمجھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے کا ان کو حکم فرمایا۔ اچھا، اس میں دلیل ہے کہ مامورات جب مقتضی امر کے خلاف ہو تو جہالت یہ عذر نہیں ہے، ایک مستقل مسئلہ ہے۔ جہالت کہاں عذر ہوتی ہے، کہاں عذر نہیں ہوتی، ابھی فقہی سیمینار کے سلسلے میں ہم نے مقالہ لکھا، اس کے اندر مستقل یہ جہالت کے سلسلے ہی کی بات آئی، جہالت کہاں معتبر ہے، کہاں معتبر نہیں ہے۔ دارالاسلام ہے اور ہمارے جیسے علاقے ہیں جہاں مدارس، دعوت و تبلیغ اور دینی چیزوں کی چہل پہل ہے، یہاں کوئی آدمی مسئلہ نہیں جانتا ہے تو یہ نہ جاننا عذر نہیں ہوگا۔ دارالحرب میں ہے یا ایسے علاقے کے اندر ہے جہاں دور دور تک کتاب و سنت کی تعلیم دینے والا کوئی نہیں ہے، ایسے علاقے آج بھی بہت سارے ہیں اور وہاں کوئی آدمی مسئلہ نہیں جانتا ہے اور اگر اس نے یہ کر لیا تب بھی اس کو جہالت تو سمجھی جائے گی، اس کے جہالت کو عذر، لیکن عذر سمجھنے کے بعد بھی کچھ نہ کچھ چیزیں ان کے ساتھ لازمی ہوگی، کہیں عذر سمجھا جائے گا، کہیں عذر نہیں سمجھا جائے گا، اس پر پورا مقالہ ہمارا آ چکا ہے۔ خیر، فقال رجل، تو من ذبح قبل الصلاۃ فلیعود، آپ نے یہ فرمایا اس بنیاد کے اوپر شیخ ابن دقیق العید کا محشی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جملہ ذکر کیا ہے، اور چونکہ مقاصد شریعت میں اس طرح کی چیزیں کثرت سے آتی ہے اس لیے وہ یہ فرماتے ہیں کہ مامورات سے قصد شریعت کا اقامت مصالحہ، مامورات کے ذریعے شریعت کی مصلحتیں وجود میں آتی ہے، اس کو اس بقا حاصل ہوتا ہے، اور یہ نہیں ہوگا مگر فعل کے ذریعے، اور منہیات سے مقصود شریعت مطہرہ کی طرف سے اس کو روکنا ہے۔ اب یہاں اگر جہالت ہو گئی اور بھول ہو گئی تب بھی اور مکلف نے قصد نہیں کیا تو اس کا فعل عذر سمجھا جائے گا، لیکن مامورات میں مصلحت کا قیام اسی پر ہوتا ہے، اس لیے اس کا ہونا ضروری ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ یہ تم نے کر دیا، ہم نے تمہارے عذر کو سمجھ لیا، اور اسی بنیاد پر پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی نے فرمایا کہ میرے پاس چھوٹا سا بکری کا بچہ ہے، لیکن پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اعتبار فرما لیا، خیر من شاتی لحم فرخص له فلا ادری بلغت الرخصۃ ام لا۔ صحابی یہ بھی فرماتے ہیں کہ یہ رخصت صرف ان کے لیے تھی یا سب کے لیے ہے یہ ہمیں معلوم نہیں ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت کے الفاظ ہی بتلاتے ہیں کہ ان کے لیے خاص تھا۔ آگے اس کے بعد فرماتے ہیں ثم کفا الی کفشین، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم متوجہ ہوئے اور آپ نے سر جھکایا، اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم الی غنیمۃ فذبحوها ثم کفا الناس، لوگ بھی متوجہ ہو گئے، مائل ہو گئے اپنی اپنی بکریوں کی طرف اور انہوں نے بھی اپنی قربانی کی۔ تو ثم انقفا الی قبشین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف متوجہ ہوئے، آپ نے ان کو ذبح کیا اور لوگوں نے اپنے جانور ذبح کیے۔ شہید النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم النحر، وہی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عید سے پہلے ذبح نہیں کرنا ہے، نماز سے پہلے۔ اچھا، آگے حضرت براء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، صلی اللہ رسول اللہ ذات یوم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھائی، پھر اس کے بعد ابو بردہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف سے فرمایا، جمہور کا مطلب وہی ہے، قال عامر ہی خیر نسیکتی، ان کے پاس جو جانور تھے ان میں یہی رہ گیا تھا اور یہ سب سے بہتر تھا، اس اعتبار سے کہا گیا، نسبت کے اعتبار سے خیریت ہے، ان کے پاس جو جانور ہوں گے ان کے حساب سے۔ باب وضع القدم علی صفحی ذبیحتی، ذبیحہ کی چہرے کے اوپر، کنارے کے اوپر پیر رکھنا، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگلی روایت آپ سن چکے ہیں، اس کی گنجائش ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی لیے فرمایا کہ جانور زیادہ نہ کودے اور اس کو تکلیف نہ ہو۔ باب التکبیر عند الذبح،
ذبح کے وقت تکبیر پڑھنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبیر پڑھی تھی. اب ہمارے دیہاتوں سے کم ہوتی جا رہے ہیں. ہم لوگ چھوٹے تھے تو تکبیر اتنی زور سے گاؤں میں پڑھی جاتی تھی کہ پورا محلہ گونج اٹھتا تھا. باب اور بہت اہتمام تھا ہمارے یہاں پہلے دیہاتوں کے اندر. اب یہ چیزیں کم ہونے لگی. باب اذا بعث بهديه ليذبح لم يحرم عليه شيء. یہ ایک مسئلہ ذکر کیا جا رہا ہے کہ جب اپنی جانور کو بھیجے، یہ خود اپنے وطن میں ہے اور دوسرے لوگ حج کے لیے جا رہے ہیں، ان کے ساتھ اپنی ہدی بھیج رہے ہیں، تو لم یحرم علیہ شیء، ان کے اوپر کوئی چیز حرام ہونے والی نہیں ہے. یہ کچھ لوگوں نے یہ سمجھا تھا جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا جاتا ہے اور اس سوال کے اندر یہی بات ہے. انہوں نے زیاد ابن ابی سفیان نیچے حاشیے میں لکھا ہے، ورنہ اصل نام ہے زیاد ابن ابی ہی، عبید اللہ ابن زیاد کا والد زیاد ابن ابی سفیان. انہوں نے یہ کیا، انہوں نے اپنی طرف سے بھیج دیا تھا، یعنی جانور ساتھ میں جو لوگ حج کے لیے جا رہے تھے اپنی طرف سے بھی ہدی بھیج دی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسا فرماتے تھے. اب ہمارے زمانے میں تو مشکل ہے، ممکن ہے نہیں. وہاں سعودی میں رہنے والے جو حضرات ہیں وہ اپنی طرف سے اس طرح کر سکتے ہیں، ساتھ میں جانور بھیجے اور وہاں کے اصول اور ضابطوں کے مطابق ہو تو خیر. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک صاحب نے پوچھا، مسروق نے، کہ ام المؤمنین ان رجلا یبعث بالہدی الی الکعبہ، کہ ایک صاحب ہے، مراد وہی زیاد ابن ابی ہی ہے، کہ انہوں نے ہدی کعبہ کی طرف بھیجی اور ویجلس فی مصر، اور وہ اپنی جگہ پر ٹھہرے ہوئے ہیں اپنے شہر کے اندر، اپنے علاقے میں. فیوسی ان تقلد بدنته فلا يزال من ذلك اليوم محرما حتى يحل الناس. یہ کرتے ہیں کہ انہوں نے تو مکہ مکرمہ کی جانور بھیج دیا اور اپنے شہر میں خود بیٹھے رہتے ہیں، اور جو قربانی لے جاتا ہے اس سے کہہ دیتے ہیں کہ تم اس کے گلے میں ہار ڈال دو. فیوسی ان تقلد بدنته، اس کے گلے میں ہار ڈال دو، اور اس روز سے برابر یہ آدمی بھیجنے والا جب تک مکہ مکرمہ میں حاجی لوگ حج سے فارغ ہو کر احرام نہیں کھولتے، یہ اپنے گاؤں میں اپنے شہر کے اندر احرام کے ساتھ رہتے ہیں. یہ اس طریقے سے کیا. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ترجمہ ذکر کر کے کہا کہ اپنا حجی کا جانور جب حرم کی طرف بھیجے تو اس پر کوئی چیز حرام نہیں ہوتی ہے، وہ کھائے پیے، اپنے کپڑوں وغیرہ کے سلسلے میں بھی کوئی اس پر پابندی نہیں ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو جواب میں یہی فرمایا، چنانچہ آگے آ رہا ہے، فلا يزال من ذلك اليوم محرما حتى يحل الناس. جب تک لوگ حلال نہیں ہوتے عید کے دن، وہاں تک یہ شخص بھی اپنے یہاں احرام کی حالت میں رہتا ہے. فسمعت تصفيقها من وراء الحجاب، تو میں نے اچانک آواز سیٹی کی آواز میں نے سنی پردے کے پیچھے سے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تصفیق کہتے ہیں ایک ہاتھ کو دوسرے ہاتھ پر مارنا تاکہ ان کی آواز پہنچے. تالیوں جیسا ہمارے یہاں ہوتا ہے وہ نہیں ہوتا تھا. عرب حضرات جو ہوتے تھے وہ داہنے ہاتھ کا باطنی حصہ بائیں ہاتھ کے اوپری حصے پر مارتے تھے اور اس طرح تصفیق ہوتی تھی. آج کل یہ جو زور سے ہو رہی ہے یہ سب چیزیں اس طرح نہیں تھی. خیر، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طریقے سے آواز لگائی اور پھر اس کے بعد فرمایا، لقد كنت افتل قلائد حج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ عمرہ کے لیے جاتے تھے، حج کے لیے جاتے تھے، ان کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ہدی بھیجتے تھے. تو اس ہدی کی رسی جو ہوتی تھی گلے میں ڈالنے کی، اس کا بننا اور اس کا بتنا میری ہی طرف سے ہوتا تھا، میں ہی اس کو تیار کرتی تھی، اس کو بتانا میرے ہی ہاتھ میں تھا. اچھا، لیکن فما يحرم علیہ مما حل للرجال من اہلہ حتی یرجع الناس. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی بات ایسی نہیں تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم احرام میں رہے اور جب تک وہ نہ آئے وہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم احرام کے ساتھ رہے، ایسا نہیں ہوتا تھا. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرما دیا کہ مسئلہ ایسا نہیں ہے. اچھا، البتہ ایک مختصر روایت ہے جو آپ سن چکے ہیں کہ جس کے اندر یہ ذکر ہوا کہ من رأى منكم هلال ذي الحجة وأراد أن يضحي فلا يأخذ من شعره وأظفاره حتى يضحي. مسلم شریف کی روایت ہے. اسی بنیاد پر کچھ علماء نے یہ بھی کہا، لیکن یہ بھی مستحب کے درجے میں ہمارے یہاں ہے. عید کا چاند دیکھ کر وہ ارادہ یضحی، جو حضرات قربانی کرنا چاہے تو وہ اپنے بال اور اپنے ناخن نہ کاٹے یہاں تک کہ قربانی کرے. یہ جو روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسلم میں روایت ہے
اس روایت میں تو مطلق فرمایا گیا ہے ذی الحجہ کے سلسلے میں، چاہے وہ اپنے کسی حاجی کے ساتھ جانور بھیجے یا نہ بھیجے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، مطلق ہے، ہم اپنے علاقوں میں بھی کریں۔ حضرت مولانا تقی صاحب نے اس کو اپنی اصلاحی خطبات میں مستحب کے درجے میں ذکر فرمایا ہے، یہاں پر بھی یہی ہے۔ کچھ حضرات کے یہاں لزوم ہے، حضرت سعید ابن مسیب، احمد اور اسحاق کے یہاں، اور امام شافعی اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے میں یہ ہے کہ یہ حضرات بال کاٹنے اور ناخن کے سلسلے میں اجازت دیتے تھے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو حکم ہے یہ امر اختیاری ہے، وہ استحباب کے درجے میں ہے، اس لیے اس کی گنجائش ہے۔ باب ما یؤکل من لحوم الاضاحی وما یتزبد منها، قربانی کے گوشت کو کھانا اور سفر میں اس میں سے توشہ لے جانا، وما یتزبد منها، بطور توشے کے اس کو استعمال کرنا۔ كنا نتزبد لحوم الاضاحی علی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم الى المدینہ وقال غیر مرۃ لحوم الہدی، اس سے پہلے بھی آ چکا ہے، ہدی کے گوشت کے متعلق یہاں ذکر فرمایا، اور اس سے پہلے جو آیا تھا وہ قربانی کا لفظ آیا تھا۔ كنا نتزود لحوم الاضاحی، ہم لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر منع فرمایا 3 دن سے زیادہ ذخیرہ اندوزی سے، اور اس کی وجہ بھی بتلائی، دفتن دفہا، کہ لوگوں کو قحط سالی پیش آئی تھی، اس لیے ایسا فرمایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ایک قول مروی ہے، تو وہاں پر بھی یہی کہا جاتا ہے کہ جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا محاصرہ کیا گیا تھا، اس وقت مدینہ کے حالات ناخوشگوار تھے، تو سب کو گوشت نہیں مل سکتا تھا، اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پر بھی یہی فرمایا، اور آپ نے لوگوں کو کہا کہ بھئی اپنی قربانی یہیں کرو اور دوسری جگہ مت بھیجو، اس طریقے سے حضرت اور 3 دن سے زیادہ کا ذخیرہ نہ کرو، اصل تو اس کی طرف اشارہ فرمایا۔ تو یہ ایک مستقل مسئلہ ہے، قربانی کا گوشت کتنے دن تک کھا سکتے ہیں۔ جمہور ائمہ کے نزدیک اس سلسلے کے اندر کوئی تحدید نہیں ہے، ظاہریہ اور کچھ لوگوں کے نزدیک 3 دن سے زیادہ ذخیرہ کر کے قربانی کے گوشت رکھنے کو درست نہیں قرار دیا، انہوں نے ان روایتوں سے استدلال کیا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممانعت فرمائی، لیکن یقینی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ممانعت اس سال کے لیے تھی۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی نے دوسرے سال پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی کہ گزشتہ سال میں نے تم کو قحط سالی کی وجہ سے منع کیا تھا۔ اب یہ ہے کہ کوئی صحابی اپنی طرف سے 3 دن سے زیادہ استعمال نہ کرے، جیسے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا معمول تھا، تو جمہور اس کو منسوخ قرار دیتے ہیں کہ اب وہ چیز نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا معلول بعلت تھا، اور خود آپ کی طرف سے صراحتاً وہ علت موجود ہے۔ تو الی المدینہ، اس سے پہلے یہ عبارت آ چکی ہے الی المدینہ والی، یعنی روایت میں الی المدینہ بھی ہے، اور پھر پوچھا گیا کہ کیا مدینہ آنے تک، یعنی مدینہ آ کر بھی، تو راوی فرماتے ہیں کہ کچھ روایتوں میں یہ کلمات ہیں، کچھ روایتوں میں وہ کلمات ہیں۔ اچھا، وقال غیر مرتين، سفیان ابن عیینہ فرماتے ہیں، اور کہنے والے ان کے شاگرد حضرت علی المدینی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت سفیان غیر مرتين، کئی مرتبہ ان کی عبارت میں نے دیکھی کہ کبھی تو لحوم الاضاحی کہتے ہیں اور کبھی لحوم الحدی کہتے ہیں۔ تو چاہے قربانی کا گوشت ہو چاہے ہدی کا گوشت ہو، استعمال کرنا جائز ہے، اس لیے کہ یہ دم شکر ہے۔ جنایت کا جو ہے وہ دوسروں کو دینا ہوتا ہے، لیکن دم شکر ہے جیسے لحوم الحدی کے لفظ سے، تو یہ ہدی آگے بھیجی ہے، اس کے گوشت کو استعمال کرنا جائز ہے۔ حضرت خباب رضی اللہ ابن خباب فرماتے ہیں کہ انہوں نے سنا حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ روایت بیان کرتے ہیں انہ کان غائبا، کہ یہ کہیں گئے ہوئے تھے، فقدم الیہ لحم، اور ان کے سامنے عید کا گوشت پیش کیا گیا، عید کے دنوں میں حاضر نہیں تھے، کہیں باہر تشریف لے گئے تھے، اور اب اس کے بعد آئے تو ان کے سامنے گوشت پیش کیا گیا، اور یہ کہا گیا ھذا من لحم ضحایانا، یہ ہمارے قربانیوں کے گوشت میں سے ہے۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اخیروہ لا اذوقہ، اس کو پیچھے کر دو، میں اسے نہیں چکھوں گا۔ پھر کھڑے ہوئے، فخرجت حتی آتی اخی ابا قتادۃ بن نعمان وکان اخاہ لامہ وکان بدریا فذکرت ذلک له فقال انه قد حدث بعدک امر۔ حضرت ابو سعید فرماتے ہیں کہ لوگوں نے پیش کیا تو مجھے شک تو ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 1 سال ہمیں 3 دن کی اجازت دی تھی، 3 دن سے زیادہ نہیں، اور اب یہاں پر یہ لوگ مجھے پیش کر رہے ہیں۔ دوسری روایتوں میں یہ بھی ہے کہ ان لوگوں نے کہا بھی کہ مسئلہ بدل گیا، لیکن خیر یہاں صراحت ہے کہ ان کو حضرت اپنے چچا زاد بھائی ابو قتادہ، لفظ ابن جو ہے وہ صحیح نہیں ہے، صحیح روایت ہے
اخی قتادہ، اس لیے کہ ان کا نام قتادہ ابن نعمان ہے، ابو قتادہ نہیں ہے، بدری صحابی ہے، اور یہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماں شریک بھائی تھے، اس نسبت سے یہ ان کو مسئلہ پوچھنے کے لیے گئے۔ معلوم یہ ہوا کہ جب کسی چیز میں شک پیدا ہو جائے تو ایسے موقع پر اہل علم کی طرف یا کتابوں کی طرف، فتاویٰ کی کتابوں کی طرف رجوع کیا جائے، اس مسئلے میں اپنی طرف سے کوئی رائے پیش نہ کی جائے، نہ اس بات کی نہ نفی کی۔ حضرت قتادہ ابن نعمان نے کھانے سے تو انکار کیا، اس لیے کہ احتیاط اسی میں تھا، لیکن پھر اس کے بعد اپنے ماں شریک بھائی حضرت قتادہ کے پاس تشریف لے گئے حضرت ابو سعید، اور پھر حضرت قتادہ نے جب یہ فرمایا کہ تمہارے جانے کے بعد، یعنی جن دنوں میں یہ مسئلہ پیش آیا تھا، دوسرے سال کے سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے، تو ایک ایسا امر تھا جس سے شروع میں روکا گیا، اور اب اس کے بعد وہ رکاوٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نہیں آئی، تو حتیٰ آتی اخی قتادہ، اخن کا لفظ۔ دوسری روایتوں میں صراحتاً بھی ہے، حدیث شریف گزر چکی ہے، فانطلق الى اخیہ لامہ قتادہ بن النعمان، یہ روایت ہے۔ اچھا، اس لیے کچھ لوگوں نے ابو قتادہ کہا، وہ صحیح نہیں، یہاں قتادہ ہی ہے۔ خیر، کاتب صاحب سے کتابت میں یہ ہو گیا، لیکن بعد والے پھر اس کو باقی رکھتے ہیں اسی طرح، اور نسخہ کر کے الگ سے اس کے سلسلے میں ذکر کرتے ہیں۔ اس لیے حدیث شریف کی کتابوں کا اصول اور ضابطہ یہی ہے کہ کوئی چیز اگر آپ نے الگ الگ روایتوں میں دیکھی ہے تو اس کو کتاب میں اس کی اصلاح نہیں کرتے ہیں، حاشیے میں یا سائٹ کے اوپر نسخہ کر کے، جیسے بخاری کے ہمارے نسخوں میں ہے، اس طرح کر دیتے ہیں۔ اسی طرح بعد والی روایت، من ضحى منكم فلا يصبحن بعد ثالثة وبقي في بيته منه شيء فلما كان العام المقبل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو تم میں سے قربانی کرے تو بعد ثالثة، تیسری رات کے بعد، اب وہ صبح نہ کرے، وہ بقی فی بیتہ منہ شیء، اور اس کے گھر میں کوئی چیز ہو، 10، 11 اور 12 کی شام تک میں ہمارے یہاں اس کے گھر میں نہ ہو، یہ روایت سے حاصل نکلتا ہے۔ لیکن فلما کان العام المقبل، جب دوسرا سال ہوا تو صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول ایسا ہی کریں جیسے گزشتہ سال کیا، کہ 3 دن تک ہم استعمال کریں پھر استعمال نہ کریں، یہ نہیں لگاتار ہے۔ صحابہ یہ سمجھے کہ شاید کسی خاص سبب سے ہو، چنانچہ انہوں نے پوچھا، اور بات بھی ایسی ہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کلو وطیمو، کھاؤ بھی اور کھلاؤ بھی، وادخروا، اور ذخیرہ بھی کر سکتے ہو، فإن ذلك العام كان بالناس جهد فأردت أن تعينوا فيها، گزشتہ سال لوگوں کے لیے مشقت تھی، قحط سالی تھی، پریشانی تھی، تو بس میں نے چاہا ان تعینوا فیہا، کہ تم لوگوں کی اس میں مدد کرو، اور اس نسبت سے تم اپنے یہاں ذخیرہ نہ کرو بلکہ لوگوں میں تقسیم کرو تاکہ سب کو ملے۔ تمہارے گھر پورا رہ جائے اور دوسروں کو تھوڑا ملے، تو بہتر یہ ہے کہ اپنے گھر سے بھی اس کو نکال دو تاکہ سب کو تھوڑا زیادہ ملتا رہے اور سب کو فائدہ ہو اس سے۔ یہ روایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے زمانے کے ساتھ بھی پہلے میں اشارہ کر چکا ہوں کہ کبھی کبھار اس طریقے سے ہوتا ہے۔ قربانی کا گوشت، جیسے آج کل عمومی طور پر یہی پریشانی ہوتی ہے شہروں میں بھی، بلکہ اب تو دیہات میں بھی گوشت ملنا کم ہو گیا ہے، تو اس طریقے سے بے ترتیبی نہ کی جائے، اپنے یہاں بھی رکھا جائے۔ چاہے آپ پورا جانور نہیں دیتے ہیں تو جانور میں 1-2 حصے جتنے آپ کو کرنا ہے وہ کرو، پورا جانور دینا ضروری نہیں ہے، لیکن گوشت ہمارے یعنی چونکہ ہمارے یہاں مہنگی قربانی ملتی ہے اور دوسری جگہ سستی ملتی ہے تو وہاں پر دے دیتے ہیں، دینے سے نفی نہیں ہے، لیکن یہاں جو حال آپ کرتے ہیں یہاں کا، کہ یہاں کے مالداروں کو بھی، غریبوں کو تو چھوڑ دیجئے، متوسط طبقے کے کئی لوگ یا جو خود اپنا جانور دوسری جگہ بھیج چکے ہیں، یہاں پر خود یہ محتاج ہوتے ہیں، یہاں خود ان کو نہیں ملتا ہے، تو اس طریقے سے نہ کیا جائے، تھوڑی کچھ ترتیب رکھی جائے، محلے میں کچھ رکھے جائیں، گاؤں میں کچھ رکھے جائیں، اطراف کے علاقے میں کچھ رکھا جائے، اور اس طریقے سے ترتیب دی جائے کہ سب کو گوشت اچھی طریقے سے مل سکے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت معلول بعلت ہے، اور یہ علت ہمارے زمانے میں اب آج کل پائی گئی کہ لوگوں کو نہیں مل رہا ہے عید کا گوشت، تو اس بنیاد کے اوپر خاص کر کے غریب لوگوں کا خیال رکھا جائے۔ ہم تو سال بھر کھاتے رہتے ہیں، وہ بیچاروں کو میسر نہیں ہوتا ہے، تو یہ عید کے دنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تو ان کو دیا جائے اس طریقے سے۔ آگے اس کے بعد والی روایت میں اچھا یہ ایک مسئلہ آتا ہے، فلا یصبحن بعد ثالثۃ، تیسری رات کے بعد، تو تیسری رات کون سی؟ قربانی کے دن کے بعد کے 3 دن نہ رکھا جائے۔ کچھ حضرات نے یہ فرمایا کہ قربانی کے وقت سے یہ 3 دن شمار ہوں گے، اگر کسی نے 12 کو قربانی کی آخری دن تو اس کے بعد 3 دن، اور کچھ نے کہا کہ نہیں، ابتدا پہ عید کے دن سے، اس لیے تیسری کو یعنی
12ویں کی شام کو سب کچھ الگ کر دے، یہ اس وقت ہے جب کہ ایسی پریشانی ہو. چونکہ روایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم معلول بعلت تھا، آپ نے خود ہی اپنے حکم کو دوسرے سال بدل دیا. اس اعتبار سے تو فعرضت ان تعینوا فیہا، تم اس مشقت میں ان کی مدد کرو، اس تکلیف کے اندر ان کی مدد کرو. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ذکر کی جاتی ہے، الضحیۃ کنا نلمح منہا. حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ قربانی کے گوشت کے اندر ہم لوگ نمک ڈال کر اسے سکھا کر رکھ دیتے تھے. یہ اس زمانے میں گوشت کو سکھانے کا عام معمول تھا. آج کل بھی ہم دیکھتے ہیں ہمارے علاقوں کے اندر جو دوسری قوم رہتی ہے وہ گوشت لے جاتی ہے اور دھوپ کے اندر اس کو سکھا دیتی ہے. فنقدم به الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینہ، تو ہم اس میں نمک ڈال دیتے تھے اور مدینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی کے گوشت کو 3 دن سے زیادہ نہ رکھا جائے. ولیست بعزیمۃ، لیکن پھر فرمایا بھی کہ یہ وجوبی حکم نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے. اسی بنیاد کے اوپر کچھ علماء کرام نے یہ فرما دیا کہ 3 دن سے زیادہ رکھنا آج بھی جائز نہیں ہے، نہیں کا حکم باقی ہے. لیکن جمہور کہتے ہیں کہ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منسوخ کر دیا. آپ نے خود ہی آپ کی عبارت ہم پہلے سن چکے ہیں. کچھ نے کہا کہ نسخ نہیں ہے بلکہ تحریم معلول و علت ہے. جس زمانے میں بھی اس طرح کی پریشانی ہوگی اس زمانے کے اندر ذخیرہ کرنے سے روکا جائے گا. جیسا میں نے کہا کہ ہمارے زمانے میں بھی مصنوعی طور پر لوگوں نے کترم طریقے سے ہمارے یہاں اس طرح ہو گیا ہے کہ قربانی کا گوشت خود قربانی کرنے والے کو بھی نہیں مل رہا ہے، اس لیے کہ اپنی قربانی تو دوسری جگہ بھیج دی. ولیکن اراد ان یطعم منہ، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا یہ کہ اس سے کھایا جائے. واللہ عالم، لزومی نہیں ہے یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیکن غریبوں کو کھلایا جائے. اراد ان یطعم منہ، اس گوشت میں سے دوسروں کو کھلایا جائے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. یہ بڑے عجیب مسئلے ہیں. پورے کے پورے بکرے فریج کے اندر رکھ دیے جاتے ہیں، حالانکہ تھوڑی مدت کے بعد اس کے کھانے میں وہ لذت نہیں رہتی ہے، لیکن لوگ کرتے ہیں. رمضان کے اندر بقرہ عید کے سموسے کھلائے جاتے ہیں، اس طرح کی بھی رات دن دیکھ. تو ذخیرہ کرنے سے ممانعت نہیں ہے، لیکن پیٹ بھر کے ہو، نفس بھر کے نہ ہو. نفس کبھی سیر نہیں ہوتا ہے. وہ 2 روٹی لی تب بھی نفس کہتا ہے کہ شاید مجھے کم ہو جائے گا، تو 4-5 روٹیاں لے لیتے ہیں اور پھر وہ روٹیاں ادھر ادھر بگڑ جاتی ہے. اچھا، اس کے بعد والی روایت، حدثني ابو عبید مولا ابن ازہر انه شہید العید یوم الاضحی مع عمر ابن الخطاب. حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ وہ عید کے دن حاضر ہوئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھائی شہید العید یوم الاضحی فصلی قبل الخطبتی، خطبہ بعد میں ہے عید کے دن اور نماز پہلے. ثم خطب الناس، پھر خطبہ دیا لوگوں کو. ایھا الناس ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد نہاکم عن صیام ہذین العیدین، ان دونوں عید کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنے سے، روزہ رکھنے سے ہمیں منع کیا، عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے اندر. اس لیے کہ عید الفطر وہ دن ہے جس دن لوگ روزے رکھ کر روزہ افطار کرتے ہیں، اور عید الاضحیٰ کا دن تمہاری قربانیوں کے کھانے کا دن ہے. یہ دونوں کی وجہ بھی بتلائی. فیوم فطرکم من صیامکم، روزے سے افطاری عید الفطر، اور واما الآخر فیوم تأکلون من نسککم، تم اپنی قربانیوں سے کھاتے ہیں. یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا. آگے اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور خلافت کے اندر بھی ابو عبید رہے. تو ابو عبید مولا ابن الازہر فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر کی مجلس بھی دیکھی عید کے دن کے خطبے کی، اور حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں بھی دیکھا. وکان ذلک یوم الجمعہ، اتفاق یہ ہوا کہ عید اور جمعہ دونوں ایک ساتھ شریک ہو گئے تھے. تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبے سے پہلے عید کی نماز پڑھائی، پھر خطبہ دیا، اور اس کے اندر یہ فرمایا کہ لوگوں آج کے دن تمہارے لیے 2 عیدیں جمع ہو گئی ہے، جمعہ کا دن بھی اور عید کا دن بھی. تو جمعہ کے دن کو بھی عید اسی لیے کہا گیا کہ اس دن لوگ ایک دوسرے سے ملتے ہیں اور عید کی طرح زیادہ مقدار میں لوگ مسجد میں حاضر ہوتے ہیں. اچھا، اس کے بعد آپ نے فرمایا حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فمن احب ان ينتظر الجمعۃ من اہل العوالی فلینتظر، یہ جو عوالی سے لوگ آئے ہیں، مدینہ منورہ کا مشرقی حصہ جو تھوڑا اونچائی والا تھا اس کو عوالی کہا جاتا ہے. یہ مدینہ منورہ سے 8-9 میل کی دوری تک پھیلا ہوا تھا. تو
وہاں سے لوگ نماز کے لیے آئے تھے پہلے عید کی، اور وہ دن جمعہ کا تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ دو باتیں ہیں، تم نے عید کی نماز تو پڑھ لی، اب جمعہ کی نماز چونکہ دیہات والوں پر ضروری نہیں ہے، یا کہ پڑھنا ہے تو ابھی جمعہ کے وقت کو دیر ہے، تم کو عید کا دن ہے، اپنے گھر جانا ہو تو جا سکتے ہو، اور جن کو رہنا ہو وہ رہے، اور جمعہ کی نماز پڑھنے کے بعد جائے۔ یہ دونوں چیزوں کا تم دونوں کو اختیار ہم دے رہے ہیں۔ چونکہ خلیفۃ المسلمین تھے، ان کے کہنے کے بعد لوگوں کے لیے مسئلہ آسان ہو جاتا ہے، تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو خطبہ دیتے ہوئے یہی فرمایا کہ تم جانا چاہو تو جا سکتے ہو، اور اگر ٹھہرنا چاہو تو ٹھہر سکتے ہو۔ ومن احب ان یرجع فقد اذنت له، اور جو واپس لوٹنا چاہے اس کو میں اجازت دیتا ہوں۔ گویا کہ جمعہ ان کے حق سے ثابت ہو جائے گا اور ان کے لیے ظہر کی نماز ہے، اور اگر وہ رہنا چاہے تو بھی مطلب یہ ہے کہ عید کا دن ہے، آدمی عید کے دن فجر سے لے کر جمعہ کی نماز تک ٹھہرے اور پھر اس کے بعد جائے، تو اگر گھر میں کوئی پریشانی نہیں ہے، گھر والوں کے انتظام وغیرہ سب کچھ ہو چکا ہے، آپ کا کوئی شدید انتظار نہیں ہے، تو بہتر یہ ہے کہ عید اور جمعہ کے دن یہ ہمارے لیے نہیں ہے۔ جو لوگ دیہات سے آئے ہوں شہر میں جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے، اور ان کے دیہات کے اندر جمعہ نہ ہوتا ہو، جمعہ پھر قرآن کی وہ نہ ہو رہی ہو قرآن کی بنیاد پر، یہ ان کے لیے تھا۔ اس وقت تو عمومی طور پر لوگ پیدل چل کے آتے تھے، اب تو اس طرح کا کوئی مسئلہ ہے نہیں، دیہات سے بھی لوگ جائیں گے اور واپس آ سکتے ہیں، یا کہ کچھ لوگ نہیں بھی جاتے۔ جن دیہاتوں میں جمعہ نہیں ہوتا ہے وہاں کے لوگوں کو ہم نے دیکھا، بادشاہی مسجد جب تھی تو وروا سے اور دوسرے دیہات سے لوگ بہت پہلے آ جاتے تھے، اور جمعہ بعد کہیں ہوٹل میں کھانے کا نظم کرتے تھے اور پھر اس کے بعد جاتے تھے، یا کھانا لے کر کچھ لوگ آتے تھے، عجیب عجیب طریقے تھے لوگوں کے۔ خیر، تو یہ تھا کہ دیہات کے لوگوں کو ہم نے اس طرح دیکھا کہ آ گئے شہر میں اور یہاں سے نماز پڑھنے کے بعد اطمینان سے وہ جاتے ہیں، یا تو یہیں کھانا کھا کے جاتے ہیں یا کھانا کھا کے واپس آئے ہیں، ایسا بھی کچھ لوگ کرتے ہیں گاڑیوں والے۔ تو خیر، اب بھی عمومی طور پر جن دیہاتوں کے اندر جمعہ نہیں ہوتا ہے تو ان کے لیے جمعہ نہیں ہے، ظہر ہے۔ اب اگر وہ وہیں جا کر ظہر پڑھنا چاہے تو بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اگر وہ ٹھہر جائے اور یہاں سے جمعہ پڑھ کے جائے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عید کا دن ہے، گھروں میں انتظار ہو یا کچھ ضرورت کی چیزیں ہو، کوئی مسئلہ ہو، کوئی ملنے کے لیے آئے، اس طرح کی کئی چیزیں ہوتی ہے عید کے دن، تو اس بنیاد پر آپ نے اجازت دی کہ تم یہاں نہ رہو اور اپنے گھر جاؤ، اور وہاں جا کر ظہر پڑھنا چاہو تو بھی تم پڑھ سکتے ہو۔ خیر، یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے ایک بڑی آسانی کا معاملہ ان کے ساتھ کیا گیا۔ آگے اس کے بعد قال ابو عبید ثم شہدتہ مع علی، یہ بھی عجیب ہے، تینوں صحابہ کرام کے دور خلافت میں یہ حضرات حاضر تھے۔ ابو عبید تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی عید کی نماز پڑھی انہوں نے، فصلی قبل الخطبۃ، سب نے خطبہ سے پہلے ہی نماز پڑھائی، ثم خطب الناس، اور پھر لوگوں کو خطبہ دیا، اور اس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہاکم ان تاکلوا لحوم نسککم فوق ثلاث۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے یہ بات روایت میں ذکر کی گئی، تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ شاید حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس حکم کے منسوخ ہونے کی روایت نہ پہنچی ہو، لیکن یہ تھوڑا اتنا آسان نہیں ہے یہ جواب دینا۔ مدینہ منورہ میں حضرت علی حضور کے ساتھ رہتے ہیں، اور عید کا دن معروف دن اور عید کے دن یہ ساری چیزوں کا پتہ سب کو چلتا ہے، عمومی چیزوں کا، اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس فرمانے کی دوسری تعویل کی جائے۔ کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو مسئلے کے طور پر ذکر نہیں کیا، بلکہ یہ کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا ہوا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ 3 دن سے زیادہ استعمال نہ کرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت امام احمد نے نقل کی، اس کے اندر عبارت اسی طرح کی ہے، نہیتکم عن لحوم الاضاحی ان تحبسوها بعد 3 ان تجسوها بعد 3 فاجسوا ما بدا لكم، تمہارے لیے جو مناسب ہو یہ تم کرو۔ تو پہلے تم کو روکا تھا، نہیتکم عن لحوم الاضاحی ان تحبسوها بعد 3 فاحبسوا ما بدا لكم، جتنے دن روکنا چاہو تم روک سکتے ہو۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا۔ تیسرا قول وہ جو میں نے ابھی ذکر کیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ ارشاد معلول بعلت تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جو عمل کیا تھا وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ
بلوائیوں نے مصر سے آ کر جو محاصرہ کر لیا تھا اور مدینہ کے بھی کچھ لوگ تھے، تو اس فتنے کی زمانے میں لوگ بھوک اور قحط میں مبتلا ہو گئے تھے، اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصلحت یہ سمجھی کہ لوگوں کو کھانا پینا نہیں ملے گا، کرفیو جیسا ہو گیا تھا، مسجد نبوی میں نماز کا مسئلہ گڑبڑ ہو گیا تھا، اس طرح کے حالات ہو تو پھر گنجائش ہے حضرت عثمان کی شہادت کے موقع پر یہ مسئلے پیش آئے اور انہی دنوں میں عید آئی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بنیاد پر فرمایا ہو۔ خیر آگے اس کے بعد وان معمر انی زہری ان ابی عبید نحوہ، اسی طریقے کی روایت ماقبل کی سند پر اس کا بھی عطف ہے، وہ سند بھی، اور یا ہے کہ یہ الگ سے تعلیق ہے، معلق روایت ہے ان معمر، لیکن زیادہ مناسب یہ ہے کہ پہلے سے اس کو جوڑا جائے۔ آگے اس کے بعد والی روایت عن عمہ ابن شہاب عن سالم عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلوا من الاضاحی ثلاثا وکان عبداللہ یأکل بالزیت حین ینفر من منی من اجل لحوم الہدی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا کلوا من الاضاحی ثلاثا، 3 دن گوشت کو استعمال کرو، اور خود عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول تھا کہ مینا سے جب وہ نکلتے تو زیتون کے تیل کے ساتھ استعمال کرتے روٹی کو، من اجل لحوم الہدی، حالانکہ قربانیوں کا گوشت موجود ہوتا لیکن آپ اس روایت پر عمل کرتے اور اس بنیاد پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے۔ کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا کہ شاید عبداللہ ابن عمر کو بھی نسخ کی روایت نہ پہنچی ہو، لیکن زیادہ مناسب ہے کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیز ذکر فرمائی، جب ایک مرتبہ یہ کہہ دیا کہ 3 دن سے زیادہ کو تم جمع نہیں کر سکتے، اب اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی، تو اجازت تو سمجھ گئے ہو، لیکن یہ سمجھ رہے ہیں کہ اگر میں بھی اسی پر عمل کروں اور میں زیادہ ذخیرہ نہ کروں تو روایت کے ظاہر پر مجھ سے عمل ہو جائے، اس بنیاد کے اوپر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا معمول تھا، لیکن آپ سن چکے ہیں علماء کرام نے گنجائش دی ہے، دیگر صحابہ کرام کی روایتیں آپ سن ہی چکے ہیں جن میں انہوں نے فرمایا کہ ہم نے مدینہ منورہ تک اس کو رکھا، چاہے وہ ہدی کا ہو اور چاہے وہ قربانی کا ہو۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الاطعمہ ذکر فرمایا اور اسی کے ساتھ اضاحی کا بھی ذکر، صید اور ذبائح کا ذکر آیا تو اضاحی کا بھی اس کے ساتھ ذکر فرمایا۔ اب یقینی بات ہے کہ کھایا ہے تو کچھ پینا تو پڑے گا ہی، دچورا نہ وڑے، تو کتاب الاشربہ، کھانے کے بعد اب پینے کی چیز کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ذکر فرما رہے ہیں۔ اشربہ مشروبات کا ذکر ہے اور اس کے اندر ایک تو حلال چیزیں ہیں پینے کی اور ایک وہ ہے جو حرام ہے، شراب وغیرہ۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلے حرمت والی چیزوں کو ذکر کیا، اس لیے کہ حرمت کا پتہ ہو تو جائز ہی ہے، اس لیے حرمت کا پتہ ہو تو اس سے بچنا آسان ہوتا ہے۔ آیت کریمہ پیش کی انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون۔ آپ سن چکے ہیں شراب کے سلسلے میں پہلے گنجائشیں تھیں، پھر اس کے بعد یہ فرمایا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، نماز کے موقع کے اوپر نہ استعمال کیا جائے، اور پھر اس کے بعد جب یہ آیت نازل ہوئی فاجتنبوه تو صحابہ نے فرمایا اجتنبنا، تو شراب کی حرمت جو آئی وہ تدریجی آئی ہے۔ قرآن کریم میں آیت بھی ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ، شراب کے متعلق، اور پھر اس کے بعد ایک اور آیت نازل ہوئی لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا۔ حضرت عمر نے اور دعا فرمائی اللہم بین لنا فی الخمر بیانا شافیا، تو پھر اس کے بعد سورہ مائدہ کی یہ آیت نازل ہوئی اور ہمیشہ کے لیے اس میں حرمت آ گئی، تو یہ تدریجی طور پر تھی۔ مفسرین نے اس طریقے سے لکھا ہوا ہے قل فیہما اسم کبیر و منافع للناس، اس وقت ابھی حرمت نہیں آئی تھی، اس کی تجارت کے اندر اسم کبیر و منافع للناس، لوگوں کے لیے قل فیہما اسم کبیر، مفاسد اس میں زیادہ ہے اور منافع کم ہے۔ اسی وقت سے بلکہ کچھ صحابہ کرام تو ایسے فطری تھے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان جیسے، کہ انہوں نے کبھی بھی جاہلیت میں بھی کبھی شراب کو استعمال نہیں کیا اور اسلام میں بھی اجازت تھی، اس کے بعد بھی استعمال نہیں کیا۔ تو لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، اور پھر اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی تو ہمیشہ کے لیے صحابہ کرام نے پھر اس کو چھوڑ دیا۔ یہ الگ الگ آیتیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آیتیں نازل ہوئی، اور صحابہ کرام چونکہ وہاں ایک تو سردی کا موسم، وہاں سردی زیادہ ہوتی ہے سعودی میں، مدینہ منورہ میں تو اور ٹھنڈک ہوتی ہے، تو ان علاقوں میں لوگ شراب کا استعمال کرتے تھے تاکہ اس سے بدن میں کچھ گرمی رہے۔ خیر، لیکن جب یہ نزول ہو چکا پھر ایک مستقل مسئلہ ہے کہ شراب کی حرمت کب نازل ہوئی۔ کچھ حضرات نے فرمایا کہ فتح مکہ کے سال یہ حکم آیا، اور کچھ نے فرمایا سن 6 ہجری میں،
کچھ نے سن 4 ہجری کو بھی ذکر کیا ہے، لیکن مختلف روایتیں ہیں، زیادہ تر رجحان فتح مکہ کے موقع پر ہی علماء کرام کا ہے۔ کچھ حضرات نے سن 6 ہجری کو ترجیح دیا ہے اور مشہور سن 4 ہجری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من شریب الخمر فی الدنیا لم یتب منها حرمها فی الآخرہ، جو شخص دنیا کے اندر شراب پیے گا ثم لم یتب، اور پھر اس نے اس سے توبہ نہیں کی، تو آخرت کے اندر وہ اس جنت کے اندر اس سے محروم رہے گا۔ جنت کی جو شراب ہے وہ اعلیٰ درجے کی ہوگی اور اس کے اندر پیشاب نہیں ہوگا، اس کے اندر ادھر ادھر کی بکواس نہیں ہوگی جیسے کرتے ہیں دنیا میں، وہاں یہ چیزیں نہیں ہوگی۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ پر دنیا کی شراب اور جنت کی شراب دونوں کے درمیان فرق واضح کرتے ہوئے بہت ساری چیزیں ذکر فرمائی ہیں۔ حرم یا حرمھا فی الآخرہ، آخرت میں وہ محروم کر دیا جائے گا۔ یہ جو جملہ ارشاد فرمایا گیا اس کا مطلب علماء کرام نے کچھ حضرات نے یہ فرمایا کہ حقیقی معنی ہی ہے، لیکن کب؟ جبکہ شراب پینے والا پیتا ہی رہے اور توبہ نہ کرے اور اسی حال میں مر جائے، تو جنت میں تو داخل ہوگا لیکن جنت میں شراب نہیں ملے گی اس کو، جنت والی۔ اس پر کچھ لوگوں نے کہا کہ وہاں تو ہے وفیہا ما تشتہیہ الانفس، جو کچھ چاہے گا وہ ملے گا۔ اس کا جواب دیا کہ اس سے شراب کی خواہش ہی سلب کر لی جائے گی۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ جنت میں ابتدائی داخلے میں نہیں ہوگا، اس کے بعد جنت میں اس کا داخلہ ہوگا، اور اہل جنت میں جو شراب ملے گی وہاں کی، اس سے اس کو محروم کیا جائے گا یا جنت سے محروم کیا جائے گا، لیکن ایک مدت کے لیے ہی سمجھا جائے گا۔ مسئلہ آپ جانتے ہیں ہمارے یہاں جو آدمی خودکشی کرے بہت بڑا گناہ ہے، اس کے باوجود اس کے متعلق یہی کہا گیا، وہاں بھی حدیث شریف میں سخت فرمایا گیا، بلکہ خود قتل عمد میں من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤہ جہنم خالدا، یہ سخت وعید آئی، اس کے باوجود علماء یہی فرماتے ہیں کہ یہ تحدید پر محمول ہے، حقیقی معنی مراد نہیں ہے، اور ایک دن اپنے گناہوں کی سزا بھگتنے کے بعد وہ جنت میں جائے گا اور جنت کی شراب سے بھی محظوظ ہوگا وہ۔ آگے اس کے بعد والی روایت ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوتی لیلۃ اسری بہ بایلیا بقدحین من خمر ولبن فنظر الیہما، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اوتی لیلۃ اسری بایلیا، جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک کی طرف سے معراج میں لے جایا گیا، اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس میں پہنچے۔ ایلیا وہی بیت المقدس کی جگہ ہی کا نام ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 2 پیالے پیش کیے گئے، ایک شراب کا اور ایک دودھ کا، اور آپ نے دودھ کا پیالہ لیا، اور اس پر حضرت جبرائیل امین نے فرمایا بھی الحمدللہ الذی ہداک للفطرۃ لو اخذت الخمر غوت امتک۔ حضرت جبرائیل امین نے فرمایا اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں دودھ کو ہی لیا، ایک روایت میں ہے 3 پیالے، شراب، دودھ اور شہد کا بھی ذکر ہے۔ خیر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب کچھ علماء نے یہ دیا کہ بیت المقدس میں تو 2 پیش کیے گئے اور سدرۃ المنتہا میں 3 پیالے پیش کیے گئے، واللہ عالم۔ کچھ حضرات نے فرمایا کہ شراب اس لیے چھوڑا کہ اس کی حرمت کا حکم نازل ہونے والا تھا، یا شراب پینے والوں کو چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خود کی عادت نہیں تھی اس لیے بھی آپ اس سے قباحت محسوس کرتے تھے، اس لیے آپ نے دودھ والا پیالہ لیا۔ آگے اس کے بعد جو ذکر کیا کہ اللہ پاک نے آپ کی فطرت کے اوپر ہدایت فرمائی، یعنی وہ چیزیں فطرت سے مراد دودھ، کچھ علماء نے لیا اور اس کی دلیل یہ بتلائی کہ انسان پیدائشی طور پر دودھ کا ہی سب سے پہلے محتاج ہوتا ہے، تو خیر اس نسبت سے دودھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا تو اس کو فطرت سے تعبیر کیا گیا۔ آگے فرمایا گیا لو اخذت الخمر غوت امتک، اگر آپ شراب کو لے لیتے تو آپ کی امت گمراہ ہوتی، یعنی چونکہ وہ اس کو استعمال کرتی شراب کو، اور شراب کو استعمال کرنے کے نتائج صاف ہے کہ کیا ہوتے ہیں، اس بنیاد پر ذکر کیا۔ لیکن چونکہ اللہ تبارک تعالیٰ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو باقی رکھنا تھا، گمراہ نہیں کرنا تھا، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں دودھ لینے کا القاء ہوا، اور یہ علم والی علم سے تعبیر ہے دودھ کی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا علم بھی، آپ کا عمل بھی، اور آپ کی امت کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا
حضرت جبرائیل نے یہ اپنے علم کے مطابق فرمایا. پچھلی امتوں کے تجربے ان کے سامنے تھے. شراب کی وجہ سے امتیں ہلاک ہوئی, گناہوں میں مبتلا ہوئی, تو اس کی بنیاد پر یہ اشارے ہیں. آج بھی یہی حال ہے. امت میں جو لوگ اس طرح مبتلا ہو گئے, اور خاص کر کے جو حکومتوں میں بیٹھنے والے, اور انہوں نے شراب کو اپنا سیوا بنا لیا, تو پھر اسلامی حکومتیں ختم ہو گئی. اللہ پاک کی طرف سے حالات آئے. محمود شاہ رنگیلا جیسے آخری مغل بادشاہ آئے ہندوستان میں, شراب کباب کی مجلسیں ہی جن کی آباد تھی, تو پھر اس کے بعد حکومتیں ان کے ہاتھ سے چلی گئی. خیر, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فطرت سلیمہ کی طرف رہنمائی فرمائی. یہ اللہ پاک کا اس امت کے لیے بھی احسان ہے. سمیعت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیثا لا یحدثکم به غیری. میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک روایت سنی ہے, اور اب سننے والوں میں اکیلا رہ گیا ہوں, اور تو دوسرے حضرات ہوں گے اس روایت کے سلسلے کے, لیکن میں سننے والا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آخری ہوں. یہ اشارہ کرنے کے لیے فرمایا انہوں نے. اور پھر اس کے بعد آگے فرماتے ہیں, من اشراط الساعہ یظہر الجہل, قیامت کی نشانیوں میں سے یہ کہ جہالت ظاہر ہوگی. ویقل العلم, علم کم ہو جائے گا. ویظہر الزنا, زنا کا ظہور ہوگا, زیادہ ظاہری طور پر لوگ کرنے لگیں گے. وتشرب الخمر, اور شراب کثرت سے پی جائے گی. وتقل الرجال, اور لڑائیوں کی کثرت کی وجہ سے مردوں کی قلت ہو جائے گی. ویکثر النساء, اور عورتیں زیادہ ہو جائے گی. حتی یکون ل50 امرأة قیمہن رجل واحد, یہاں تک کہ 50 عورتوں کے لیے, ایک روایت میں 40 کا ذکر ہے, اس روایت میں 50 کا ذکر ہے. 50 عورتوں کے لیے ایک ایک آدمی نگران ہوگا, ان کا ذمہ دار ہوگا. قیمہن رجل واحد, ایک آدمی ہوگا جو ان کی نگرانی کرے گا, ان کا قریبی رشتہ دار ہوگا, اور وہ ان کا خیال رکھے گا. لیکن ایک ایک آدمی کو 50 عورتیں, بچے وغیرہ کو سنبھالنا مشکل ہوگا. بتلانا یہ ہے کہ قیامت سے پہلے امت کا یہ حال ہونے والا ہے. اب یہ آ ہی رہے ہیں. دنیا کی بساط پر جو حالات ناخوشگوار نظر آ رہے ہیں, قتل عام جو ہو رہا ہے, مزید اس کے اندر اور زیادتی ہوگی, تو یقینی بات ہے کہ مرد لڑائی میں مارے جائیں گے اور عورتیں باقی رہے گی. یظہر الجہل ہو ہی رہا ہے, جہالت عام ہو رہی ہے, اور علم کی قلت ہے. علم دو اعتبار سے ہے. علم مال عمل کو بھی علم کہا گیا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو علم کی تعریف فرمائی ہے وہ یہی ہے, عمل والی. انما یخشی اللہ من عباد العلماء کی تفسیر بھی جو علماء نے کی. اچھا, تو علم کی قلت. فضلوا واضلوا, سن چکے ہیں, اچھے اہل علم دنیا سے رخصت ہو جائیں گے. ہم نے دیکھ لیا 2-3 مہینوں میں. ویظہر الزنا, زنا کا ظہور عام عمومی ہو جائے گا. دیکھ ہی رہے دنیا بھر میں کیا ہو رہا ہے. وتشرب الخمر, شراب کی کثرت ہوگی, نام بدل کے بھی لوگ پیئیں گے, امت بھی پی رہی ہے. دیکھ ہی رہے وتقل الرجال, مردوں کی کمی. یہ ساری علامتیں اب بہت قریبی زمانے میں آ رہی ہے. اس لیے کہ حالات جو آ رہے ہیں وہ بہت تیز رفتاری کے ساتھ تبدیل ہو رہے ہیں. دنیا کے ملکوں کے آپس کی وفاداریاں ایک دوسرے سے الگ الگ بدل رہی ہے. اس لیے حالات آ رہے ہیں. قیامت سے پہلے تک کوئی بھی دعویٰ کسی چیز کا نہیں کر سکتا ہے. جو نشانیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی, کس وقت اس کا ظہور ہوگا کسی کو معلوم نہیں ہے. لیکن حالات کبھی کبھار الگ نظر آ رہے ہیں. آسان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم, اللہ پاک کا نظام ہوتا ہے, کس طریقے سے یہ چیزیں تبدیل ہو جاتی ہے. خیر, آگے اس کے بعد والی روایت سمیت ابا سلمۃ بن عبد الرحمن وابن المسیب یقولان, ابن شہاب زہری رحمۃ اللہ علیہ اپنے دعا کابر سے روایت نقل کرتے ہیں. ابو سلمہ ابن عبد الرحمن اور حضرت سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ, یہ دونوں بزرگ فرماتے تھے, ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, لا یزنی حین یزنی وہو مؤمن. دوسری روایتوں میں ہے لا یزنی زانی, تو زانی زنا نہیں کرتا ہے, حین یزنی وہو مؤمن, اس حال میں کہ وہ مومن ہو, یعنی مکمل ایمان اس کا باقی نہیں رہتا ہے. اسی طریقے سے شراب کے متعلق بھی فرمایا, کامل ایمان شراب پیتے وقت اس کا نہیں ہوتا ہے. کامل ایمان اس کا اس قسم کی چیزوں یعنی زنا وغیرہ کرنے کے وقت نہیں ہوتا ہے, اس لیے وہ مؤمن فرمایا. یہی روایتیں ہیں جس کو بنیاد بنا کر خارجی لوگوں نے, خوارج نے بہت سختی اور شدت کی, اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان بزرگوں پر بھی کفر کے فتوے لگائے.
انہوں نے گناہ کبیرہ سمجھا کچھ چیزوں کو صلح کرنے کو، عجیب عجیب اس قسم کے استدلال غلط قسم کے کیے. تو یہ روایتیں یہ کہنا چاہتی ہے کہ نفس ایمان تو باقی رہتا ہے، کمال ایمان کی نفی ہو رہی ہے. یہ تعویل کرنا ضروری ہے، اس لیے کہ ہمارے نزدیک مرتکب کبیرہ ایمان سے نہیں نکلتا ہے، نفس ایمان تو اس کا رہتا ہی ہے، کمال ایمان کے سلسلے کی بات الگ ہے. ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. خاص کر کے زنا کے متعلق تو روایت آپ سن بھی چکے ہیں. ایمان اندر سے نکل جاتا ہے، قلب اپنی جگہ قالب چھوڑ دیتا ہے وہ. آگے اس کے بعد روایت ہے ان ابا بکر کان یحدثها نبی ہریرہ ثم يقول كان ابو بکر يلحق معهن ولا ينتهب نخبة ذات شرف. روایت میں جو راوی ہے عبد الملک ابن ابی بکر ابن عبد الرحمن ابن حارث ابن ہشام ذکر کرتے ہیں کہ ابو بکر یہ ذکر کرتے ہیں، جو حدیث ابو ہریرہ سے روایت نقل کرتے ہیں اور پھر فرماتے ہیں کان ابو بکر یلحق معہن. یہ عبارت بھی ساتھ میں اضافہ کرتے تھے یہ راوی ابو بکر. یہ ولا ينتهب نخبة ذات شرف يرفع الناس الیہ ابصارهم فیها حين ينتهبها وهو مؤمن. جیسے زنا کرنے والا شراب پینے والا ہے، اسی طریقے سے تیسرا جملے کا اضافہ فرمایا کہ کوئی مومن ہونے کی حالت میں لوٹ مار نہیں کرتا ہے، کہ لوگ اسے دیکھ رہے ہیں اور وہ لوٹ رہا ہے، اور ذات شرفن اچھی اور قیمتی چیزوں کو ہی لوٹ رہا ہے، لوگوں کی نگاہوں کے سامنے لوٹ رہا ہے. ایک تو چور ہوتا ہے کہ چوری سے چیز لے جاتا ہے، لیکن یہ تو ینتہب نہبتن، اور اس وقت لوگ اس سے آہوزاری کر رہے ہیں کہ بھائی اس کو چھوڑ دیجئے، لیکن اس کو روکنے پر بیچارے قادر نہیں ہیں، یہ ظالم لوگ ہیں. تو ایسے موقع کے اوپر ذات شرفین اونچی چیز، ایک تو یہ ہے کہ وہ لوگوں کا مال قہرن اور مکابرتن اور تکبرن ظلمن لیتا ہے، اور لوگ اس کے سامنے منت و سماجت کر رہے ہیں. یہ بھی کچھ لوگوں نے ذکر کیا ہے. یہ ایمان کی نفی نہیں ہے جیسا آپ سن چکے ہیں. روایت میں یہ بھی اضافہ ہے، اضافہ نہیں مطلب اور دوسری روایتوں سے ثابت ہے. ابو بکر یہ عبارت ملاتے تھے ان عبارتوں کے ساتھ، اور یہ انہوں نے سنی ہوئی ہے تبھی تو اس کو نقل کرتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کرتے ہیں تو اس کے اندر انہوں نے اس کا بھی اضافہ فرمایا. آگے اس کے بعد باب ان الخمر من العنب، شراب یہ انگور سے ہوتی ہے. یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے پہلے یہ ترجمہ قائم کیا، پھر اس کے بعد نزل تحریم الخمر وہی من البصر والتمر فرمایا. آگے اس کے بعد من الاصل فرمایا. اس طریقے کے مختلف کلمات ذکر فرمائے، اور آگے فرمایا باب ما جاء فی ان الخمر ما خامر العقل من الشراب. اس طریقے سے شراب کی عنوانات قائم کیے انگور وغیرہ کے، اور ان کو ذکر کر کے بتلایا کہ شراب مختلف قسم کی چیزوں کی ہوتی ہے. شراب کی مختلف قسمیں ہیں پینے، یعنی آج بھی ہے دنیا بھر میں الگ الگ قسم کی شراب الگ الگ چیزوں سے، ایک ہی چیز سے الگ الگ انداز سے بنائی جاتی ہے. تو جاہلیت میں بھی شراب کے سلسلے کی جو جو چیزیں ہوتی تھی، کھجور کی استعمال کرتے تھے، انگور کی استعمال کرتے تھے. کھجور کی پھر مختلف شکلیں ہیں، کھارے کی شکل بھی ہے، چھہارے کی، اور اسی طریقے سے پکا کھجور ہے، کچا پکا ہے، اس طریقے سے الگ الگ. پھر ردی کھجور ہے، عمدہ کھجور ہے، اس طریقے سے مختلف چیزیں ہمارے یہاں جیسے املی ہے، جو ہے، اس طرح کی چیزوں سے شراب بنائی جاتی ہے. تو شراب مختلف چیزوں سے بنائی جاتی ہے. ائمہ ثلاثہ اور ہمارے یہاں سے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جتنی بھی نشاور پینے کی چیزیں ہیں شراب کے حکم میں ہے، ان کا تھوڑا یا زیادہ استعمال کرنا بھی مطلقاً حرام ہے، اور پینے والے پر اسلامی سزا جاری ہوگی. شراب کی طرح ہر مسکر مشروب، ہر جو نشہ لانے والا ہے وہ بھی ناپاک ہے، اس کی خرید و فروخت بھی جائز نہیں ہے. یہ ائمہ ثلاثہ کا قول ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تھوڑی اس کی تفصیل ہے. وہ فرماتے ہیں کہ پینے کی جو چیزیں ہیں وہ تین طرح کی ہے. سب سے پہلے خمر کا لفظ عربی میں جس کو کہا جاتا ہے، یہ انگور کا کچا شیرہ ہوتا ہے. جب وہ جوش میں آ جاتا ہے
زیادہ رکھنے کی وجہ سے یا ابالنے کی وجہ سے شدت اس میں آ جائے اور ابلنے لگتا ہے اور اندر سے جھاگ نکلتی ہے. امام ابو یوسف اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں جھاگ کی شرط نہیں ہے، لیکن پھر بھی ان کے یہاں اس کا حکم ہے کہ اس کا قلیل اور کثیر استعمال مطلقاً حرام ہے. پینے والے پر حد جاری ہوگی اگرچہ اس نے ایک قطرہ پیا ہو. یہ نجس العین ہے، اس کو بیچنا بھی جائز نہیں، اس کو حلال سمجھنے والا کافر ہوگا. یہ شراب کی سب سے بڑی قسم ہے، اعلیٰ درجے کی انگوری شراب، اور اس کی بھی ایک کیفیت اذا اشتد وغلا وقذف بالزبد. قدوری کے اندر آپ سن چکے ہوں گے انگور کی شراب اور اس کا منصف ہونا، مثلث ہونا، 2 ثلث ہونا جات کی بنیاد پر. یہ تو خمر کی جو شراب ہے، انگور کا کچا شیرہ، اس کا جو حال ہے وہ تو ائمہ ثلاثہ کی طرح ہمارے یہاں بھی حرمت ہے اس کی. دوسرے نمبر پر کچھ اور دوسری قسم کے پینے کی چیزیں تھیں، اس کے اندر الگ الگ کلمات حدیث شریف میں استعمال فرمائے. اس کے اندر طلا کا لفظ بھی ہے، نقی التمر بھی ہے اور نقی الزبیب بھی ہے. طلا انگور ہی کے شیرے کو کہتے ہیں، لیکن اس کو پکایا جائے اور 2 ثلث سے کم رہ جائے، اتنا ہو جائے تو اس کو کہا جاتا ہے. پہلے میں یہ تھا کہ اس کو پکایا نہیں گیا، خود بخود یہ ہو گیا اس طرح، یا پھر ابالنے کی وجہ سے اس میں شدت آ جائے، لیکن عام متن خود بخود ہو جاتا ہے اور یہاں پکایا جاتا ہے اور 2 ثلث سے کم. دوسرا ہے نقی التمر، کھجور کا کچا شیرہ، اور نقی الزبیب، وہ پانی جس کے اندر کشمش ڈال دی گئی ہے اور زیادہ دیر رہنے کی وجہ سے اس میں بھی شدت اور ابال آ جائے، جھاگ پیدا ہو اور پھر اوپر تک جھاگ آ جائے. یہ جو پینے کی 3 چیزیں ہیں یہ بھی شراب کے حکم میں ہے. طلا بھی، نقی التمر بھی اور نقی الزبیب بھی، یہ بھی ناپاک ہے، ان کا قلیل کثیر استعمال حرام ہے. البتہ پینے والے پر احناف کے یہاں، خاص کر کے امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف کے یہاں حد نشہ اور مقدار پیے گا تب آئے گی، مطلق پینے پر نہیں آئے گی، نشے کے بعد ہوگی، کیونکہ ان کا شراب ہونا ظنی ہے اور الحدود تندری بالشبہات، اس بنیاد کے اوپر وہ ساقط ہو جاتی ہے سزا. اس کو حلال سمجھنے والا کافر نہیں ہوگا، جبکہ خمر کا حلال سمجھنے والا کافر ہوتا ہے. البتہ اس کے علاوہ باقی احکام میں یہ شراب ہی کے حکم میں ہے، خمر کے اس کی بیع وغیرہ جائز نہیں ہے. لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تینوں مشروبات کی بیع جائز ہے، صاحبین کے نزدیک جائز نہیں ہے. ایک اور ہے خمر، طلا، نقی الزبیب، نقی التمر، ان 4 کے علاوہ باقی کچھ پینے کی چیزیں بھی ہوتی تھی جن کو لوگ استعمال کرتے تھے. ان میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تھوڑی مقدار جو نشہ آور نہ ہو اس کو استعمال کر لیا تو اس پر کوئی حد جاری نہیں ہوگی، لیکن یہ استعمال تعیش کے لیے نہ ہو، تقویت کے لیے ہو. دوسرے علماء کے نزدیک یہ جائز نہیں ہے ان کا استعمال. لیکن آگے روایتیں جو ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نبیذ کو استعمال فرمایا، سردی کے دنوں میں زیادہ مدت رکھا اور گرمی کے دنوں کے اندر کم مدت رکھا. مشکات میں روایتیں آپ سن چکے ہیں. اس سے اتنا پتہ چلتا ہے کہ یہ جو شراب کی اقسام ہے، جب تک وہ یہ جو نبیذ کی اقسام ہے انبیزا، یہ جب تک نشہ نہیں لاتی ہے قلیل مقدار کا استعمال خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا. خیر، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور جمہور علماء کے نزدیک شراب کے سلسلے میں 2 باتوں میں بنیادی اختلاف ہے. ایک تو یہ کہ یہ جو طلا، نقی التمر اور نقی الزبیب، یہ جو 3 ذکر کیے، یہ ہمارے یہاں خمر کے ساتھ تو لگے ہیں لیکن ان کا خمر ہونا قطعی نہیں ہے. اور خمر جو انگور کے کچے شیرے سے بنایا جاتا ہے یہ تو بالکل 100% شراب ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ان علماء کے نزدیک اس پر بھی سزا نافذ ہوگی، یعنی شراب پینے کی. اور یہ 3 چیزیں ہیں، طلا، نقی التمر اور نقی الزبیب، وہ بھی ان کے نزدیک چونکہ شراب ہے اس لیے ان کے یہاں اس پر حد جاری ہوگی. ہمارے یہاں ان کا خمر ہونا ظنی ہے، اس بنیاد پر حد جاری نہیں ہوگی. ایک تو یہ اختلاف. گویا پہلے والا جس کو خمر کہا گیا اس میں تو سب کا اتفاق، بعد والے 3 جو بتلائے گئے ان میں کچھ اتفاق کچھ اختلاف. ان کا استعمال نہیں کرنا یہ تو اپنی جگہ پر شراب کے حکم میں ہے،
لیکن ان کی بے جائز امام صاحب نے فرمائی، صاحبین کے یہاں جائز نہیں ہوئی. اچھا، اسی طرح ائمہ ثلاثہ کے یہاں بھی جائز نہیں ہوئی. اور پھر یہ کہ اس پر سزا نہیں دی جائے گی، حد جاری نہیں ہوگی، اس لیے کہ اس کا خمر ہونا ہمارے یہاں ظنی ہے امام صاحب کے یہاں، اور ان حضرات کے یہاں قطعی ہے. یہ دو بنیادی اختلاف ہے. امام صاحب کی بھی اپنی دلیلیں ہیں، حضرات ائمہ ثلاثہ کی بھی اپنی اپنی دلیلیں ہیں. دونوں کی دلیلیں اپنی جگہ پر ہے. دونوں نے روایتوں کے مختلف تراجم سے، ابواب سے استدلال کیا ہے، روایتوں کے الفاظ سے استدلال کیا ہے. امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لغت کا بھی اعتبار کیا، اور اس میں خمر اسی کو کہا گیا، انگوری شراب کو، اس لیے امام صاحب فرماتے ہیں کہ لغت کے اعتبار سے بھی یہی ہے. اسی طریقے سے ایک روایت بھی ہے، الخمر من العنب والسکر من التمر والمزمن من الذرہ والغبیلہ من الحنطہ والبطء من العسل کل مسکر حرام. اس میں تصریح ہے کہ خمر یہ انگور کی ہوتی ہے. یہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا استدلال ہے اس روایت سے. اور اس طرح کی دوسری روایت ابن عمر کی بھی ہے، اما الخمر فحرام لا سبیل الیہا واما ما سواہ من الاشربۃ فکل مسکر حرام. خمر جو ہے وہ تو مطلق حرام ہے، اور باقی پینے کی چیزیں ہیں یہ جب نشہ لائے گی تب حرام ہوگی. تو حرمت الخمر لعینھا والسکر من کل شراب. اس طرح کی روایتیں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مروی ہے، انہوں نے نبی اس کو چکھا جو نشہ آور تھی، اگرچہ قلیل ہے، یعنی قلیل جائز نہ ہوتا تو کبھی بھی نہ چکھتے. لیکن یہ تمام روایتیں ایسی ہیں جن سے احناف استدلال کرتے ہیں. یہ حضرات ان روایتوں میں سے کچھ کے اوپر کلام کرتے ہیں. خیر، جمہور اپنی دلیلیں جو پیش کرتے ہیں، باب الخمر من العنب، باب نزل تحریم الخمر، باب الخمر من الاصل، باب ما جاء فی ان خامر العقل. یہ جو لفظ خمر کا امام بخاری نے استعمال کیا، یہ جمہور کی دلیل کہ گویا یہ سب کے سب خمر میں شامل ہے. ہمارے یہاں باقی تین خمر میں شامل نہیں ہے، لیکن حرمت تو ان کی ہے. اس کے علاوہ باقی انبیزا میں نشہ آئے گا تب. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے جس کو یہ حضرات، اور روایت میں کثرت سے یہ الفاظ آتے ہیں، ما اسکر کثیرہ فقلیلہ حرام. جس کا زیادہ حصہ نشہ آور اس کا کم حصہ بھی حرام ہوگا. کل مسکر خمر وکل مسکر حرام. اس طرح کی روایتوں سے استدلال کرتے ہیں. ان احادیث سے یہ حضرات استدلال کر کے یہ فرماتے ہیں کہ شراب صرف انگور کے شیرے کا نام ہی نہیں ہے، تیلا، نقیب الزبیب وغیرہ بھی شراب ہے. اور اسی طریقے سے وہ نبیذ جو نشہ آور ہو ان کا قلیل استعمال بھی ناجائز ہے. احناف اس کا جواب دیتے ہیں کہ عصیر عنب کے علاوہ باقی جتنے بھی ہیں ان پر مجازن شراب کا اطلاق ہوا ہے، لغتن نہیں ہے. لغتن تو صرف مائع عنب کو ہی شراب کہا جاتا ہے. اور ما اسکر کثیرہ فقلیلہ حرام ان کو ہم خمر پر محمول کرتے ہیں کہ خمر کی تھوڑی مقدار بھی حرام. اس سلسلے کے اندر کثرت سے احناف نے روایتیں ذکر کی ہے، عبارتیں ذکر کی ہے، لیکن ہمارے محدثین اس پر مطمئن نہیں ہے. حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب بھی مطمئن نہیں، اور انہوں نے حضرت علامہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی ایک عبارت ذکر کی ہے جس کے اندر آپ نے بھی یہ فرمایا کہ یہ باقی اشربا جو ہے یہ پینے میں تو شراب کے حکم میں ہے، لہذا شراب کی طرح ان کا قلیل و کثیر استعمال درست نہیں ہے. لیکن ان تمام امور میں خمر کے حکم میں ان کا ہونا یہ روایت صحیحہ سے ثابت نہیں ہے. من وجہ یہی معلوم ہوتا ہے. لیکن فتویٰ احناف کے یہاں صاحبین کے قول پر بہت سارے حضرات نے دیا ہے. حرمت کے حق میں وہ جمہور کے مذہب کے مطابق ہے کہ ان کا استعمال مطلقاً حرام ہے، خاص کر کے ایسے علاقوں میں جہاں شراب کی کثرت ہو. مسلمان بھی پیتے ہیں، کئی علاقے دیہات ایسے ہیں، شہروں میں بھی کچھ علاقے ایسے ہوتے ہیں. تو بہتر یہ ہے کہ جن علاقوں میں مسلمان اس طرح کرے اور پھر اس کے بعد بہت ساری پریشانیاں آتی ہے، عورتوں کو طلاق ہوتی ہے، گھروں میں کھانا پینا نہیں ہوتا ہے، اور پھر یہ بیمار ہوتے ہیں شراب پینے کی بنیاد کے اوپر، اور کام کاج نہیں کرتے ہیں، گھر میں مستی طوفان بدماشیاں کرتے ہیں، پھر شراب کی بنیاد کے اوپر زنا کاریاں بھی عام ہو سکتی ہے. یہ ساری اس طرح کی چیزیں ہیں. اس لیے بہتر یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے تو تقویٰ اور پرہیزگاری کی بنیاد کے اوپر خود تو استعمال نہیں کیا، اور لوگوں کے لیے کچھ گنجائشیں دی ہے، لیکن ان گنجائشوں کو بھی سمجھنا ہے. حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ایک سوال جواہر الفقہ میں ایک رسالے میں آیا ہے. ایک سوال کیا ہے، مکان کو بینک کو کرائے پر دینے کے سلسلے کا سوال تھا. آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا جواب دیتے ہوئے
شراب کے سلسلے کی، یعنی شراب جن چیزوں سے بنتی ہے ان کی بیع و شراء کے سلسلے میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے الگ الگ اقوال نقل کیے ہیں، اور ان اقوال میں ضبط نہیں معلوم ہو رہا ہے۔ کچھ جگہ پر شراب یعنی انگور آپ اس کو بیچیں جو آدمی خود تجارت کرتا ہے، کہیں کچھ گنجائش معلوم ہوتی ہے اس کو بیچنے کی، اور دوسری روایتوں سے معلوم ہوتا ہے امام صاحب ہی کی مبسوط کی الگ الگ روایتیں ہیں۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان سب کو جمع کیا ہے، اور پھر سائل نے جو سوال پوچھا تھا بینک کو کرائے پر دینے کا، اس مسئلے کو استنباط کیا یہ شراب کی چیزوں کے بیچنے اور شراب بننے والی چیزوں کے متعلق، اور پھر حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بہت شاندار اس کے اوپر تحقیق اور تجزیہ کیا، اور اسی کو پھر آپ نے اپنی کتاب احکام القرآن لکھانوی جو ہے اس کے اندر آپ نے تفصیل سے اس مسئلے کو ذکر کیا، فلن اکون ظہیرا للمجرمین پر آپ نے گفتگو کی احکام القرآن میں، اور وہاں پر آپ نے بتلا دیا کہ اصل ہوتی ہے دنیا میں کوئی بھی چیز اچھی سے اچھی چیز ہو اس میں بھی کچھ نہ کچھ برائی آ جاتی ہے، کھانے پینے کی ضروریات کی زندگی کی چیزوں کے اندر تو 100%، اسی کو علماء مقاصد شریعت نے کہا کہ دنیا میں کسی چیز میں 100% مصلحت پائی جائے جو اوامر ہے ان میں ایسا نہیں ہو سکتا، اسی طریقے سے 100% مفسدے ہو نواہیات کے اندر جن سے روکا گیا ان میں 100% مفسدہ ہو، کوئی چیز دنیا میں ایسی نہیں ہوگی۔ وہ دوسرے قاعدے پر بنیاد بناتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ اکثر کا اعتبار ہوتا ہے، مصلحت جس میں زیادہ اس کا اعتبار کیا جائے گا، اور مفسدہ کم ہے تو مفسدے کا اعتبار نہیں ہوگا، جس میں مفسدہ زیادہ ہے اور کچھ مصلحتیں ہیں تو مصلحت کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، مفسدے کا اعتبار کیا جائے گا۔ قرآن نے جیسے فرمایا اثمہما اکبر من نفعہما، یہ اصول قرآن نے یہی بتلایا کہ شراب کے اندر مصلحت کم ہے اور مفسدہ زیادہ ہے، اس لیے شریعت مطہرہ نے اس سے حرام فرمایا اثمہما اکبر من نفعہما۔ اور بھی اس طریقے سے سود میں بھی کچھ لوگوں کو فائدہ نظر آتا ہے، لیکن اس کا عمومی جو مفسدہ ہے اس کے پیش نظر اس سے روکا گیا۔ تو حضرت مفتی شفیع صاحب نے یہ فرمایا، یہ تمہید قائم فرمائی اور یہ کہا کہ دنیا میں 100% مصلحت اور 100% مفسدہ کسی چیز میں نہیں ہوتا ہے، کسی میں کچھ فائدے کسی میں کچھ نقصان، تو شریعت نے اعتبار کیا ہے اکثر کا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ کبھی کوئی چیز گناہ کا سبب بنتی ہے لیکن سبب قریب ہوتی ہے تو اس سے فقہا شدت سے منع کرتے ہیں، اور کوئی چیز سبب بعید بنتی ہے دور کا سبب تو پھر اس کے اندر تھوڑا کچھ تحریمی نہیں آتا، تنزیہی وغیرہ کا حکم لگایا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے سبب کی ایک دوسری تقسیم کی، کوئی چیز کسی چیز کا، جیسے شراب سبب بن رہی ہے عقل کے فطور کا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا۔ تو کبھی ایک چیز سبب بنفسی ہی ہوتی ہے، سبب لغیرہ ہی ہوتی ہے، سبب قریب ہوتا ہے، سبب بعید ہوتا ہے۔ سبب لنفسی ہی خود ہی سبب ہے تو یہ اعلیٰ درجے کا سبب ہے، اس لیے اس کا اعتبار زیادہ ہوگا، اور سبب لغیرہ ہی ہے، دوسرے کی وجہ سے وہ سبب بن رہا ہے، تو یقینی بات ہے کہ سبب لغیرہ ہی کا حکم وہ نہیں ہوگا جو سبب لعینہ کا ہوگا۔ تو یہ اس طریقے سے جتنی چیزیں ہیں ان کی اس طریقے سے تقسیم علماء کرام نے فرمائی۔ تو جمہور کے دلائل یہاں پر علماء کرام نے زیادہ مناسب سمجھے ہیں۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے تو نبیذ کے استعمال سے بھی پرہیز کیا ہے، تو آپ کا تقویٰ وہ تھا، اس بنیاد کے اوپر آپ کا فتویٰ دوسرا ہے۔ لیکن اب علماء یہ فرماتے ہیں کہ جہاں شکوک اور شبہات والی چیزیں ہو، تو امام نے جس وقت فرمایا تھا اس وقت کا ماحول اور تھا، اور بعد میں لوگوں نے اس کے اندر غلط فائدے اٹھائے ہوں، بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے ایک مفتی صاحب کسی چیز کی اجازت دیتے ہیں اور پھر دوسرے حضرات نہیں دیتے ہیں۔ اب یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ان کی اجازت سے فائدہ اٹھا کر، گجراتی میں مثل مشہور ہے، انگلی دی تو پہنچا پکڑ لیا۔ خود حضرت مفتی محمد تقی صاحب دامت برکاتہم نے تصاویر کے سلسلے میں اور موبائل کی جو تصویریں بنتی ہے ڈاٹس وغیرہ، ان کے سلسلے میں آپ نے ڈیجیٹل تصاویر کے سلسلے میں آپ نے کچھ چیزیں ذکر فرمائی، جن کو غلط استعمال کرنا تھا انہوں نے فوراً اس سے غلط استعمال کیا، حضرت کو محسوس ہوا، تو پھر اس کے بعد آپ نے فرما دیا کہ میں نے اس مقصد کے لیے نہیں کہا تھا۔ کچھ چیزیں ایسی ہے کہ ایک مسئلہ ہوتا ہے اور ایک لوگ کر لیتے ہیں لیکن پوچھتے نہیں ہیں اس پر، یہ بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہے۔ حضرت مولانا رشید احمد لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ نے احسن الفتاوی میں پھلوں کی بیع کے سلسلے میں یہی فرمایا، پکنے سے پہلے قبل بدو الصلاۃ، ویسے تو منع کیا گیا ہے، لیکن جو بیع معاومہ ہوتا ہے، جو لوگ
باریاں خریدتے ہیں اور ان کی نگرانی کرتے ہیں یا پھل فروٹ وغیرہ کو اچھی طریقے سے سنبھالنے کے لیے اس میں، تو جو اس طریقے سے یا باریوں کا کانٹریکٹ لے لیتے ہیں، پھل خود ہی خرید لیتے ہیں، یہ اس طرح کی جو شکلیں ہوتی ہیں اس میں کئی شکلیں وہ ہوتی ہے جو عدم جواز کی ہے۔ روایتوں میں تو قبل بدوی طلاق منع فرمایا، لیکن حضرت مولانا رشید احمد لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اطلاع عام ہو چکا ہے، یہ خرید اور بیچنے والے جو ہوتے ہیں یہ 100% ان کا کاروبار اسی طرح کا ہوتا ہے۔ اس لیے میں پہلے کہہ چکا ہوں بیع جدید فی حق الثالث، ان دونوں کے حق میں تو یہ بیع فاسد ہوتی ہے، اور تیسرے کے حق میں بیع جدید فی حق الثالث۔ یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ جو اصول ہے، اللہ پاک نے آپ کے ذریعے یہ کرامتی کا ظہور ہوا کہ بعد میں آنے والوں کے متعلق آپ نے بہت آسانی فرما دی کہ اس طرح کا فساد آئندہ آئے گا تو اس فساد سے بچنے کی شکل کیا ہے۔ ایک تو یہی ہے کہ فساد والے کاروبار نہ کیے جائیں، لیکن مسئلہ معلوم نہ ہونے کی وجہ سے، یا اس کو معلوم نہیں کہ سامنے والے نے مجھے اس فساد کے ساتھ دیا ہے، جیسے یہ پھلوں کی بیع وغیرہ کا، ہم تو پھل خریدنے مارکیٹ میں چلے جاتے ہیں، ہمیں معلوم نہیں کہ یہ پھل ہم تک آنے سے پہلے کن کن قسم کی بیوات سے گزرا ہے، اس کے وہاں باغ میں ہونے سے لے کر اب تک کیا کیا شکلیں۔ تو حضرت مولانا فرماتے ہیں کہ مشائخ وغیرہ سب استعمال کرتے ہیں، اور دوسری طرف ہم بیع قبل بدوی صلاح کے سلسلے کی نفی بھی کرتے ہیں۔ یہ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہے۔ حضرت مولانا تقی صاحب دامت برکاتہم کا بھی شاید آپ نے دوست وغیرہ جو اصول اور ضابطے ذکر کیے، آپ نے اس کا ابتلا جس درجے کا دیکھا اور کچھ ضرورتیں جس درجے کی دیکھی، یا ایک اصولی طور پر سائنسی نقطۂ نظر سے جن لوگوں نے آپ کو دوست وغیرہ کے سلسلے کی چیز فرمائی، آپ نے امت کے حق میں جو سمجھا اس کے مطابق آپ نے اس کو فرمایا، تو کچھ چیزیں وہ ہوتی ہے۔ اس لیے علماء کرام کو ایسا ہی ہونا چاہیے کہ مختلف اور مشکوک چیزیں ہو، وہاں فتوے کے بجائے تقوی پر عمل کرنے کی کوشش کریں، اور اس طریقے سے اس قسم کی چیزوں میں جہاں امت مبتلا ہو رہی ہو اور وہ چیز پریشانی کا باعث ہے تو پھر وہاں پر گنجائشیں بھی دی جائے۔ دونوں قسم کی چیزیں ہیں۔ تو ان الخمر من العنب، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس کے ذریعے کیا کہنا چاہتے ہیں؟ یا تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ وہ بھی ہے، دونوں احتمالات ہیں۔ آپ نے 4 ترجمے قائم کیے، ان الخمر من العنب والا، تحریم الخمر وہی من البصر من العسل، اور ما خامر العقل۔ ایک تو یہ ہے کہ ان تراجم سے امام بخاری یہ کہنا چاہتے ہیں جس طرح انگور کی شراب ہوتی ہے اس طرح چھہارے شہد وغیرہ کی بھی ہوتی ہے، یعنی خمر صرف عصیر عنب کے ساتھ نہیں ہے جیسے جمہور کا مسلک ہے۔ دوسرا احتمال کو حضرات یہ فرماتے ہیں کہ امام بخاری یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اصل شراب جسے قرآن میں خمر سے تعبیر کیا وہ تو شراب عنب ہی کی ہے، باقی جتنے اشربہ ہے انہیں مجازن شراب کہا گیا۔ اگر یہ مراد ہے تو پھر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی اس ترجمے کے ذریعے تعین ہوگی، لیکن عموماً محدثین کہتے ہیں کہ یہ احناف کی تعین نہیں ہے۔ ان تمام عبارتوں میں امام بخاری خمر کو عام فرما رہے ہیں، من العنب وغیرہ ہے۔ سن لیجیے اب عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لقد حرمت الخمر وما بالمدینۃ منها شیء، شراب حرام کی گئی اور مدینہ منورہ میں خمر عنب میں سے کوئی چیز نہیں تھی۔ یہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عبارت سے پتہ چلتا ہے کہ خمر حرام فرمایا اور مدینہ میں وہ نہیں تھا، جبکہ مدینہ میں شراب تھی۔ معلوم یہ ہوا کہ خمر کی جو شراب ہے وہ الگ ہے اور دوسری جو ہے وہ الگ ہے۔ گویا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس سے بھی استدلال کرتے ہیں، امام صاحب کی دلیل ہے۔ آگے اس کے بعد والی روایت میں آ رہا ہے کہ وما نزید خمر العناب الا قلیلا، اور ہم نہیں دیکھتے ہیں انگوری شراب مگر تھوڑی سی۔ تو کثرت کی نفی مقصود ہے، اکا دکا ایک دو آدمی اگر کبھی شراب میں استعمال کر لیا خمر کے اندر انگور کو، لیکن مدینہ منورہ کی عام جو تھی وہ بسر وغیرہ آگے آ ہی رہی ہے روایت، وعامۃ خمرنا البسر والتمر۔ اس کے بعد والی روایت حضرت انس فرماتے ہیں کہ شراب حرام کی گئی ہمارے اوپر جس وقت حرام کی گئی، اور خود حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہی شراب کو اونڈیلا ہے، شراب کی مجلس چل رہی تھی ابو طلحہ کے یہاں، آگے روایت آ رہی ہے وما نزید خمر العناب الا قلیلا وعامۃ خمرنا البسر والتمر، یعنی بالمدینہ۔ یہ بھی وضاحت کر دی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کو حرام فرما رہے ہیں، قرآن کریم نے جس کو خمر کا لفظ فرمایا اسی کو صحابہ فرماتے ہیں کہ وہ تو کم تھی اور بسر اور تمر تھی، لیکن عامۃ خمرنا البسر، پہلے کے لیے بھی خمر کا لفظ استعمال کیا تو وہ حقیقی ہے اور دوسروں کے لیے مجازی ہے، احناف یہ کہیں گے۔
آگے اس کے بعد والی روایت بسر اور تمر، یہ گدر اور پکی کھجور، کچی پکی تھوڑی خشکی کی طرف مائل، الگ الگ ملتی ہے بہت ساری وہاں پر مدینہ منورہ سے جو کھجوریں آتی ہے۔ دوسری روایت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر پر تشریف فرما ہوئے اور انہوں نے فرمایا کہ نزل تحریم الخمر وہی من خمسۃ، یہ ان حضرات کا استدلال ہے، شراب نازل ہوئی یعنی شراب کی حرمت نازل ہوئی، اور حضرت عمر نے فرمایا کہ اس وقت 5 چیزوں سے بنتی تھی، انگور سے بنتی تھی، کھجور سے بنتی تھی، شہد سے بنتی تھی، گیہوں سے بنتی تھی اور جو سے بنتی تھی، اور شراب وہ ہے جو عقل کو ڈھانپے، یہ عمومی مفہوم ہوا۔ ہمارے یہاں بھی ما خامر العقل جب ہو جائے گا تو ہمارے یہاں بھی بنا ہے اس سے۔ نزل تحریم الخمر وہی من البسر والتمر، یہ روایت اس سے پہلے بھی آ چکی، یہاں تھوڑی وضاحت سے ہے۔ کنت اسی ابا عبیدۃ و ابا طلحۃ و ابی بن کعب، ان 3 بزرگوں کو میں شراب پلا رہا تھا، من فضیح زہو و تمر، یہ ذکر کر دیا کچی اور پکی کھجور کی شراب پلا رہا تھا۔ اتنے میں ایک صاحب آئے اور انہوں نے اعلان کیا ان الخمر قد حرمت، کہ شراب حرام کر دی گئی۔ تو ابو طلحہ نے مجھے کہا کہ اب انس کھڑے ہو جاؤ، فاحرقها فاحرقتها، اور اس کو بہا دو، اور میں نے اس کو بہا دیا۔ اس کے بعد والی روایت بھی وہی ہے، کنت قائما علی الحی، میں اپنے خاندان والوں کو شراب پلانے کے لیے کھڑا تھا، عمومتی میرے چچا وغیرہ، حیون ہی کی طرف اشارہ ہے، قبیلے کے افراد، وانا اصغرهم، میں سب سے چھوٹا تھا، میں پلا رہا تھا الفضی، وہی ابھی جو آیا وہ کچی پکی۔ فقیل حرمت الخمر، آواز آئی کہ شراب حرام کر دی گئی، فقالوا اقفیها فقفاتها، ان لوگوں نے مجھے کہا، حضرت انس فرماتے ہیں کہ انہوں نے مجھے کہا کہ اس کو بہا دو، چنانچہ میں نے پھر اس کو بہا دیا۔ قلت لانس، سلیمان جو معتمر کے والد ہے وہ یہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت انس سے پوچھا کہ کیا شراب ہوتی تھی اس وقت مدینہ منورہ میں، تو انہوں نے مجھے یہی کہا، رطب و بسر، پکا کھجور اور کچا کھجور، انہی کی چیزیں استعمال ہوتی تھی۔ ابو بکر ابن انس فرماتے ہیں ان کے صاحبزادے وہ وہاں تشریف فرماتے، وکانت خمرہم، انہوں نے یہ اضافہ کیا کہ اس زمانے میں یہی شراب ہوتی تھی۔ اپنے والد کی موجودگی میں انہوں نے کہا کہ عموماً مدینہ منورہ میں فضیح کی ہی شراب تھی، یہ جو انہوں نے کہا، اور اس کے اوپر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش رہے، یہ دلیل ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جو چیز کہتے تھے، کئی مرتبہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایتیں سنائی ہوگی، تو آپ کے صاحبزادے ابو بکر نے یہ روایت سن چکے تھے وہ، اس لیے انہوں نے اس مجلس کے اندر کہا کہ عمومی طور پر یہی شراب ہوتی تھی۔ وکانت خمرہم، یہ حضرات اس کو خمر سے تعبیر کریں گے، اور وکانت خمرہم تانیث مذکر ہونے کے باوجود اس اعتبار سے کہ وہ تعبیر اس کو مؤنث کی ضمیر اس کی طرف لوٹائی، خبر مؤنث سے سمائی ہے اس بنیاد کے اوپر۔ فلم ينکر انس بھی سنتے رہے۔ وحدثني بعض اصحابی، سلیمان فرماتے ہیں کہ میرے کچھ ساتھیوں نے مجھے کہا، یا تو بکر ابن عبداللہ مزنی کہہ رہے ہیں یا ان کے بعد اصحاب کہہ رہے ہیں، ابن حجر نے یہ مراد لیا، اور کچھ حضرات نے کہا کہ قائل تو سلیمان ہے۔ سلیمان اپنے ساتھیوں سے نقل کرتے ہیں انہ سمع انس، ان حضرات نے یہ روایت سنی، یقول کانت خمرہم یومئذ کا لفظ بھی بڑھایا، تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی کہنا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد والی روایت میں بھی یہی مفہوم ہے، ان الخمر حرمت والخمر یومئذ البسر والتمر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عمومی طور پر یہی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے اس کو دیکھ دیا۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔